دلی کے ساتھ سارے لوگ آواز بلند ہو کے پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے زمین بھی گواہ ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ خطہ زمین کا اس بندے کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ جو لمحے جو وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے وہی لمحے اصل میں لمحے ہیں۔ کھانے پینے سونے میں جو وقت گزر گئے سمجھ گئے وہ تو یوں ہی گزر گئے، لیکن جو وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے اصل میں وہی وقت ہے، وہی عمر ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا ہماری عمر 2 سال ہے۔ کہا آپ کی عمر کے 80 سال گزر گئے، آپ کہتے ہیں 2 سال۔ کہا ہاں، وہ 2 سال جو میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں جو میں نے گزارا ہے وہی 2 سال میری عمر کے، وہی زندگی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے، وہی لمحے ہے۔ ابھی جو آپ کام کر رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ زندگی کا ایک سب سے انوکھا کام کر رہے ہیں۔ 8 گھنٹے دکان میں بیٹھے رہے، پیٹ کے لیے بیٹھے رہے، آپ 16 گھنٹے کھیت میں کام کرتے رہے، پیٹ کے لیے کام کرتے رہے، لیکن ابھی جو آپ 2 گھنٹے یہاں بیٹھے ہیں یہ پیٹ کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بیٹھے ہیں، جنت کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہیں جو قیامت کے دن آپ کو بتائیں گے کہ کاش اتنا کم نہیں اور زیادہ ٹائم دیا ہوتا تو آج خدا کے ہاں تیرا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا ہوتا۔ آدمی وہی ہے، وہی کامیاب ہے جو آخرت کے بارے میں سوچتا، آدمی وہی کامیاب ہے جو جنت کے بارے میں سوچتا، آدمی وہی کامیاب ہے جو اس دنیا کی چھوٹی سی عمر کے لیے نہیں بلکہ جہاں وہاں سنکھوں سال سدا رہنا ہے وہاں کے بارے میں سوچتا۔ چاروں طرف دنیا دار ہیں، سب آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف بے ایمان بنا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف مشرک بنا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرح داڑھی موچھ منڈوا کے پکا دنیا دار فلم کے ایکٹر کا غلام بنا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے، آپ کے بیٹیوں کے سروں سے پردے ہٹا کر اسے پکا بے حیا اور بے شرم بنا دیں۔ وہ ہماری بیٹیوں کے پردے کے خلاف ہے، وہ ہماری سچائی کے خلاف ہے، وہ ہمارے بچوں کے دل میں جو اسلام کا درد ہے اس درد کو ہٹانا اور مٹانا چاہتا ہے۔ جب چاروں طرف سے لوگ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری سنسکرتی، ہماری سبھیتا، ہمارا سویلائزیشن ساری چیزیں مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں تو اب ایسے میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ جب تم نے ہماری تہذیب مٹانے کی ٹھان لیا ہے اب ہم نے بھی اپنی تہذیب بچانے کی ٹھان لیا ہے۔ تم نے ہماری مسجدوں کو اجاڑنے کی ٹھان لیا ہے تو اب ہم نے بھی توبہ کر کے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی ٹھان لی ہے۔ تم نے ہمارے جلسوں پہ پابندی لگانا شروع کر دیا ہے اب ہم نے بھی اپنے جلسوں کا کلچر بچانے کی ٹھان لیا ہے۔ تم نے اسلام مٹانے کا پلان بنایا ہے تو اب سارے مسلمانوں نے اسلام بچانے کا پلان بنایا۔ اس اسلام کے بچانے کے لیے آج آگے آنا ہوگا، آج اپنا وقت دینا ہوگا، اپنی فکر پاکیزہ کرنی ہوگی۔ اسی کا ایک زبردست پلیٹ فارم ہے یہ جلسہ۔ یہ جلسے کے تحت ہم یہاں 2 گھنٹے میں اسلام سیکھتے ہیں، اسلام کا درد اپنے سینے میں پیدا کرتے ہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں اور اپنے بچوں اور اپنے سارے افراد کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی وہ لگزریس لائف جس کی طرف یہ کافر دعوت دے رہے ہیں وہ تمہاری دنیا بھی چوپٹ کرے، وہ تمہاری آخرت بھی برباد کرے۔ بریانی کھانے میں وقتی طور پر اچھا لگتا ہے لیکن اس کا اثر ہے کہ آدمی کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر بچوں کو چاکلیٹ کھانے میں اچھا لگتا ہے لیکن اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا ڈائجسٹو سسٹم گڑبڑا جاتا ہے۔ وقتی طور پر شراب پینے میں کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہو مگر اس کا رزلٹ ہے کہ آدمی کا لنگس اور پھیپھڑا خراب ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر آدمی کو لگتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینے میں مزہ آ رہا ہے لیکن اس کا اثر اس کا جو ہے نتیجہ ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ وقتی طور پر لگتا ہے کہ صاحب میں گلے تک کھا لوں اس کا انجام بدہضمی انڈائجیشن کی صورت میں ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جن چیزوں میں لذتیں زیادہ ہیں،
جن جن چیزوں میں زیادہ صاحب ٹیسٹفل جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں صحت کے لیے بھی مضر ہیں، وہ اکثر چیزیں ہماری زندگی کے آرام کے لیے مضر ہیں۔ تو خواہشات ہمیں غلام بنا دیتی ہیں، ہمیں جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ جو اپنی خواہشات کو دباتا رہے، اپنی نفس کو مارتا رہے، اور مرنے کے بعد جو حقیقی دنیا ہے وہاں کے لیے عمل کرتا رہے۔ عقل مند وہ ہے جو وہ نہیں جو خواہشات کی غلامی کرے، عقل مند وہ نہیں ہے جب تک من چاہا سوتا رہے، عقل مند وہ نہیں ہے جتنا من چاہا کھاتا رہے، عقل مند وہ نہیں ہے جتنا چاہا دوستی اور مٹر گشتی کرتا رہے، عقل مند وہ ہے جو نفسانی خواہشات کو مارتا رہے، نفسانی خواہشات کو دباتا رہے، نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا رہے۔ تو اس حدیث رسول کی روشنی میں اگر کوئی 1 ارب روپے کا گھر بنا رہا، 1000 ایکڑ زمین خرید رہا، بمبئی میں کروڑوں کی فیکٹری ڈال رہا ہے، یہ چھوٹا سا کام کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی خدا کا ذکر کر رہا ہے، کوئی جلسے میں آ کر مذہب اسلام سیکھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں سب سے بڑا عقل مند ہے وہ جو بلڈنگ نہیں بلکہ جنت میں اپنا محل تعمیر کر رہا ہے، جنت میں اپنا محل تعمیر کر رہا ہے۔ ہم نے عقل مند کس کو کہا؟ ہم نے عقل مند اس کو کہا جو بلڈنگ بنا رہا ہے، عقل مند وہ ہے جو صاحب سعودی عرب میں جا کے جاب کر رہا ہے، عقل مند وہ ہے جو 2-4-10 گاڑیاں خرید رہا ہے، عقل مند ہے وہ جو 2-4-10 سنیما ہال بنا رہا ہے، عقل مند ہے وہ جو 7-10 فیکٹری ڈال رہا ہے۔ یہ ہم جیسے کمزوروں کی سوچ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ تو ہماری کامیابی آج ہے کل ختم، مکان آج ہے کل گر جائے گا، فیکٹری آج ہے کل بک جائے گی، جوانی آج ہے کل بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی، آج صحت ہے کل بیماری میں بدل جائے گی، آج مال ہے کل میں فقیر ہو جاؤں گا۔ آئے دن دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح مالدار غریب ہو رہے ہیں، بادشاہ کا بیٹا فقیر ہو رہا ہے اور فقیر کا بیٹا بادشاہ ہو رہا ہے۔ وہ کون ہے جو ایک بادشاہ کے بیٹے کو فقیر بنا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو فقیر کے بیٹے کو سنہاسن اور راج گدی عطا کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو نمرود جیسے ظالم کو معمولی مچھر سے تباہ و برباد کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو پھل جوڑنے والے کو فرما روا فرما بردار بنا دیتا ہے، راجہ شاہنشاہ بنا دیتا ہے؟ کون ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سارا اختیار اسی رب اعلیٰ کے پاس ہے۔ بندہ وہ نہیں جو اپنی چلائے، بندہ وہ ہے جو رب کی چلنے دے اور رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو پھر اللہ اسے یہاں بھی عزت دے گا، صحت تندرستی دے گا، مرنے کے بعد اسے مصطفیٰ کی جنت عطا فرمائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اسلام۔ جہاں تک سوال رہا مذہب اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا، یہ بات دماغ سے آپ نکال دیجیے۔ حضور نے جو کچھ کہا ہے وہی بات سچی ہے، اللہ نے جو کہا ہے وہی سچ ہے۔ باقی آج دنیا دار جو لوگ کہتے ہیں یہ سچ نہیں ہے، یہ اسلام کی دشمنی میں اسلام کے خلاف بولتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف بولتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں مائک اتار کر کے میں اسلام کی ترقی کو روک دوں گا، یہ سمجھ رہے ہیں میں مدرسے کو آتنکوادی کا اڈا کہہ کے میں اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک دوں گا، یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسجدوں کا سروے کرا کے مسجدوں کو توڑوا کے اسلام کے بڑھتے قدم کو روک دوں گا۔ یہ ان کا خام خیال ہے، یہ ان کا کچا خیال ہے، یہ نا تجربہ کار ہے، یہ نہیں جانتے ہیں مذہب اسلام کی مضبوطی کو۔ آج سے 1400 سال پہلے ہوگی جس دن ایک شخص نے کلمہ پڑھا تھا اور اس کا ساتھ دینے والا 40 بندہ تیار ہوا۔ جب 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مکہ کے لوگوں کو خبر ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ ارے یہ تو 40 لوگوں کی ٹیم تیار ہو گئی، اب اس کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، کلمہ پڑھنے والے کو سولی پہ چڑھا دیں گے، کلمہ پڑھنے والے کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔ ان لوگوں نے دشمنی بڑھا دی کہ کوئی کلمہ نہیں پڑھے گا، کوئی میرے بت کو برا نہیں کہے گا، کوئی نماز نہیں پڑھے گا، لیکن معلوم ہے وہ اپنا پلان بناتے رہے،
وہ لوگ میٹنگیں کرتے رہے، وہ بند کمرے میں بیٹھ کر مسلمانوں کی تعداد کو گھٹانے کا پلان بناتے رہے، وہ اپنے حساب سے مکر کرتے رہے، مگر اللہ رب العزت ایسا انتظام کرتا رہا کہ انہی کے بال بچے کلمہ پڑھ کے مسلمان بننے لگے، اسی کے نوجوان کلمہ پڑھ کے مسلمان بننے لگے۔ کہا آگے نہیں پڑھنے دوں گا، تو 40 کلمہ پڑھنے والے تھے، 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ لوگوں نے کہا اب آگے نہیں پڑھنے دوں گا، پھر بند کمرے میں پلان بنانا شروع کیا، کیسے اسلام کے پیغمبر کا قتل کیا جائے معاذ اللہ، کیسے حضرت بلال کو قتل کیا جائے، کیسے جناب صہیب کو قتل کیا جائے، کیسے ابو بکر صدیق کو قتل کیا جائے۔ یہ لوگ پلان بناتے تھے، بند کمرے میں بیٹھ کر ہر قبیلے کے سردار پلان بناتے تھے، لیکن دنیا یہ لوگ نہیں، دنیا اللہ چلاتا ہے، زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، سورج و چاند پیدا کرنے والا اللہ، ندی نالے ڈیزرٹ پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں پانی کے ایک قطرے سے انسان بنانے والا اللہ ہے۔ وہی خدا ہے جو ہمیں ماں کے پیٹ میں ماں کا مابانی خون روک کر جو ہماری غذا کا انتظام کرتا ہے، وہی خدا ہے جو ماں کی شرمگاہوں سے مجھے دنیا میں نکالتا ہے، وہی خدا ہے جو ایک دانے کو سڑا کے زمین سے شاندار فصلیں پیدا کرتا ہے، وہی خدا ہے جو سمندر کا نمکین پانی آسمان پہ لے جا کے میٹھا بنا کے ہمارے لیے پانی پینے کے انتظام فرماتا ہے، وہی خدا ہے جو ہمیں سمندر کی مچھلیاں دیتا ہے، وہی خدا ہے جو ہمیں جانوروں پرندوں کا گوشت دیتا ہے، وہی خدا ہے جو ہمیں روٹی اور چاول دیتا ہے، وہی خدا ہے جو ہمیں اولاد دے کر کے آنکھوں کی ٹھنڈک دیتا ہے، وہی خدا ہے جو عورتوں کو میرے لیے پیدا کر کے ہماری تسلی کا سامان پیدا کرتا ہے، وہی خدا ہے جو ہمیں انسانی سماج دیتا ہے، وہی خدا ہے جو ہمیں فصلیں دیتا ہے، ہمیں پھل فروٹ دیتا ہے، ہمیں چائے دیتا ہے، ہمیں دودھ دیتا ہے، ہمیں سیب انار دیتا ہے، ہمیں آلو دیتا ہے، ہمیں بیگن دیتا ہے، ہمیں کھیرا ککڑی دیتا ہے۔ کون ہے ویجیٹیبلز دینے والا؟ کون ہے فروٹس دینے والا؟ کون ہے جانوروں کی شکل میں سواری کے جانور دینے والا؟ کون ہے آسمان سے میٹھا پانی گرا کے زمین کے اندر لے جا کے پھر چاپاکل کے ذریعے ہمیں پینے کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ وہی خدا ہے جو ساری دنیا چلاتا ہے، جو انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ اسے مار کے دوبارہ زندہ کر کے حساب لے گا۔ تو اس خدا کا مذہب ہے اسلام، اس کا پسندیدہ مذہب ہے اسلام، اس کی کتاب ہے قرآن، اس کا پیغمبر ہے مصطفیٰ علیہ رحمت۔ اب یہ کافر اپنے خیال میں اسے مٹانا چاہتا ہے، کس کو مٹانا چاہتا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ دین کو مٹانا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ دو کے پیٹ میں پخانہ لے کے چلنے والا یہ اسلام نہیں مٹا پائے گا، یہ ماں کی گود ماں کی پیٹ میں خون پینے والا یہ اسلام نہیں مٹا پائے گا، یہ اپنا مہتر کی طرح پخانہ صاف کرنے والا یہ اسلام نہیں مٹا پائے گا، یہ بندر چچندر کے سامنے سجدہ کرنے والا یہ اسلام نہیں مٹا پائے گا۔ خدا کا پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے، خدا کی کتاب قرآن ہے، خدا کا پسندیدہ مذہب محمد عربی علیہ السلام ہے۔ اس لیے ہوا یہی کہ کافروں نے اسلام مٹانے کا پلان بناتا چلا گیا، ادھر اللہ لوگوں کے دل بدلتا چلا گیا، لوگوں کے دل میں اسلام داخل کرتا چلا گیا۔ 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر کہا اسلام مٹا دیں گے، 40,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بولا اسلام مٹا دیں گے، 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بولا اسلام مٹا دیں گے، 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بولا اسلام مٹا دیں گے۔ آج کی تاریخ میں 200 کروڑ لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ محمد لگا ہوا ہے، محمد احمد، محمد قمر، محمد سمر، محمد زبیر، یہ 200 کروڑ محمدی فوج موجود ہے۔ آندھی آتی رہی، یہ فوج آگے بڑھتی رہی، طوفان آتا رہا، اسلام آگے بڑھتا رہا، بجلیاں گرتی رہی، اسلام آگے بڑھتا رہا۔ آج 200 کروڑ نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے اے مسلمان نروس نہیں ہونا ہے، نروس نہیں ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے بارے میں ایسا انتظام فرمایا ہے کہ جب جب دشمنی بڑھتی جاتی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اصل میں وہ آدمی ہے جو پڑھا لکھا ہے، اصل میں وہ آدمی ہے جو شکشت ہے، اصل میں وہ آدمی ہے جس کے پاس علم کا نور ہے۔ یہ سائنس کا زمانہ ہے، یہ وگیان کا زمانہ ہے، علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں وہ مذہب خطرے میں ہے جو مذہب اندھ وشواس پہ ٹکا ہوا ہے،
وہ مذہب خطرے میں ہے جو ہیلوسینیشن توہمات پہ ٹکا ہوا ہے، وہ مذہب خطرے میں ہے جس مذہب میں چند کسی پٹے ریتی رواج ہے، وہ مذہب خطرے میں ہے جس میں چند کسی پٹی رسم ہے، وہ مذہب خطرے میں ہے جہاں اندھ وشواس ہے جس کو زمین نہیں قبول کرتا ہے، جس کو دماغ نہیں قبول کر رہا ہے، جو لاجکلی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے اکثر مذاہب خطرے میں پڑ گئے۔ اور سب سے بڑا مذہب اس سائنٹیفک انتی کے زمانے میں جو دنیا میں مسکرا رہا ہے وہ مذہب اسلام مسکرا رہا ہے۔ اگر یقین نہیں آئے تو میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اس کا نام فرانس ہے۔ فرانس میں ایک ویگیانک پیدا ہوا جس کا نام کوسٹو ہے۔ ویگیانک کا کام ہے نئی نئی ریسرچ کرنا، نئی نئی تحقیق کرنا، نئے حالات احوال و طوائف کا جائزہ لینا۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ جو ایک ہی چیز کو پکڑے رہتے ہیں۔ میں سائنسداں چاہتے ہیں کہ میں کوئی نیا کام کروں، میں کوئی عجوبہ کام کروں، میں دنیا والوں کو اپنی محنتوں سے کچھ سامان دے دوں۔ ویگیانک سائنسداں جو سوچتے ہیں میں اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں، جیسے ہوائی جہاز بنانے والا ہوائی جہاز بنا دیا، وہ تو مر گیا، لیکن آج کروڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مائکروفون بنانے والا دماغ جلا کے مائکروفون دیا، وہ تو مر گیا، لیکن آج کروڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ موٹر کار دینے والا وہ تو مر گیا ہنری فورڈ، مگر آج اس پر کروڑوں لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اے سی بنانے والا وہ تو مر گیا، لیکن آج کروڑوں لوگ کسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی ویگیانکوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، دماغ میں جلاؤں، میں موٹا چھوٹا پہنوں، میں نمک روٹی کھاؤں، میں دریا کے کنارے بیٹھ جاؤں، میں ساری یونیورس کائنات پہ ریسرچ کروں، میں اپنی صحت گلا لوں، میں اپنے بال بڑھا لوں، میں اپنے ناخن بڑھا لوں، وہ سب چلے گا، مگر دماغ جلا کر ایک ایسا عجوبہ سامان دنیا کو دے دو جس سے کروڑوں کو فائدہ پہنچے، جس سے ہزاروں کو فائدہ پہنچے۔ یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہے، وہ اپنے اس لیے نہیں، وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جیتا ہے۔ ہم کمزور قسم کے لوگ وہ صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے جیتے ہیں۔ اس کمزور قسم کے لوگ صرف اپنا مکان کا پلان ہوتا ہے، اپنی گاڑی کا پلان ہوتا ہے، اپنے بال بچوں کو پڑھانے لکھانے کا پلان ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ سماج کا کوئی بندہ انجینئر بن گیا اس کو بہت دکھ ہوتا ہے، کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے، کسی کا بیٹا نہ بنے۔ اگر کوئی شخص ارب پتی بن گیا تو حاصل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں ہی ارب پتی بنتا، یہ کیوں بن گیا؟ میری بیٹی کی شادی بڑے انجینئر 10 لاکھ کمانے والے سے ہوتی، ان کی بیٹی کا رشتہ کیوں انجینئر سے لگ گیا؟ اس لیے چھوٹے قسم کے لوگ رشتہ توڑوانے کے لیے وہ 2 دن کا سفر کرتے ہیں، وہاں جا کے شکایت کی پوٹلی لے جا کے وہاں کھول دیتے ہیں، اس کی ماں ایسی ہے، اس کا باپ ایسا ہے، اس کا خاندان ایسا ہے۔ آخر زمانے میں آدمی کی صورت میں جانور رہیں گے سماج میں، وہ جانور ہی ہے۔ سماج کی ساری بیٹی ہے، لیکن ایک بیٹی کا لگا ہوا رشتہ کو توڑ دینے والا آدمی وہ کبھی انسان نہیں کہلائے گا۔ وہ انسان کی شکل میں جانور ہے، وہ آدمی کی شکل میں کتا ہے، کیونکہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں، ان کا رشتہ بہت دیر سے آتا ہے، رشتہ نہ ہو تو وہ باپ کے نزدیک بوجھ بن کے رہتی ہے، اس لیے ان کا رشتہ اگر آ جاتا ہے تو سماج کا زبردست دشمن بھی وہ دشمنی میں اس کے رشتے کو توڑتا نہیں ہے، وہ کہتا ان کے باپ سے میری دشمنی ہے اور بیٹی نے کیا بگاڑا ہے، چلو کا رشتہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بیٹیا ان کی کیسی ہے، یہ کہتا بہت اچھا ہے، بہت اچھا رشتہ ہے، تو تم جلدی سے رشتہ کر لو، زیادہ دیر مت کرنا، زیادہ دیر کرو گے تو بچولیا بیچ میں آ جائے گا، رشتے کو توڑوا دے گا۔ دشمن ہے، ان کے باپ سے دشمنی ہے، مگر چونکہ یہ جانور نہیں، یہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے، اپنی بیٹی کا درد سمجھتا ہے۔ مگر اتنے انسان سماج میں کتنے ہیں؟ مٹھی بھر ہے۔ اکثر سماج تو شریروں سے بھرا ہے، سماج تو خلقوں سے بھرا ہے، سماج تو رسیلوں سے بھرا ہے، سماج تو کتوں سے بھرا ہے جو صرف ان کو اپنی ہڈی چاہیے۔ اگر دوسرے محلے کا کتا آ جائے مردار کو کھانے کے لیے یا بھو کر اس کتے کو بھگا دیتا ہے، سوچتا ہے کہ سارا مردار میں ہی چاٹ لو یا سارا مردار میں ہی کھا لو۔ جیسے کوئی بیل مر گیا، اس محلے کا کتا کھا رہا ہے، اگر دوسرے محلے کا کتا بھوکتا ہوا آ گیا، یہ سب سے پہلے دوڑ کے اس کو بھگاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس مردار پہ میرا حق ہے، میں ہی کھاؤں۔ مگر ایک چوٹی ہے، اگر چوٹی کو کہیں چینی اور شکر کا ایک دانہ مل جاتا ہے وہ دانہ نہیں کھاتی ہے، 1000 سہیلیوں کو بلا لیتی ہے، 1000 سہیلیوں کو بلا لیتی ہے۔ بزرگوں نے کہا اے انسان کتے کی طرح مت بن، چوٹی کی خصلت کا بن جا۔ یعنی جہاں کوئی فائدے کا کام ہو اپنے بھائی کو بلا لے، اپنے سماج کو بلا لے، اپنے معاشرے کے انسان کو بلا لے، اپنے احباب کو بلا لے، تاکہ اگر ایک روٹی ہو تو اکیلے
मत खाना, अपने दो दोस्तों को साथ में लेके खाना, अपने पड़ोसी को लेके खाना। इंसान वही है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना बात के लिए कुछ कम न कर लो गया। आदमी वही है जो अपनी आंख में न जीता मरता हो, आदमी वो है जो दूसरों के लिए जीता हो, जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाता हो। इसलिए आज अमेरिका कहता है द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। यूरोप कहता है द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। यानी आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। एक कौम मुस्लिम, दुनिया के लोग आज ये फार्मूला देते हैं, कुरान मेरा मुस्तफा 1500 साल पहले ये पैगाम दिया है, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो। जहां करोड़ों ईश्वर की नजर आज नहीं है, वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। The best among you is not who is profitable for others. तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला। फायदा चाहे मुस्कुरा के पहुंचाओ ताकि सामने वाले का दिल हल्का हो जाए, उनका गम सुन के फायदा पहुंचाओ ताकि उनका गम हल्का हो जाए, उनके साथ 10 कदम चल के फायदा पहुंचाओ ताकि उनको उनकी दिलजोई हासिल हो, उनकी दिलजोई हो सके। तो हुजूर फरमाते हैं इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मोमिन अहब्बुल अमाल इलल्लाह ताला। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है एक मोमिन के दिल में खुशी अता कर देना, एक मोमिन के दिल को खुश कर देना। आज इंसान की परिभाषा क्या है? अपनी जबान से दूसरों को काटना, अपनी आंख से दूसरों को डराना, अपने हाथ से दूसरों पे जुल्म करना, दूसरों को कर्ज न दे करके सताना, दूसरों को अच्छा खाना पीना खा करके दूसरों को जलील करना, यानी किसी न किसी जहत से पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाना, अपने रिश्तेदार को तकलीफ पहुंचाना, दूसरों की सीट हड़प के तकलीफ पहुंचाना। एक बूढ़ी तड़प रही है, एक बूढ़ा तड़प रहा है, एक बीमार परेशान है, मगर ये जवान उसे हटा के खुद सीट पे बैठ जा रहा है। ये मानवता नहीं है, ये ह्यूमैनिटी नहीं है। ह्यूमैनिटी क्या है? जो दूसरों के दर्द में काबा है, जो अपने से दूसरों को सुख पहुंचाए। मुस्तफा ने क्या कहा? अहब्बुल अमाल इलल्लाह ताला, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल ये है कि मोमिन के दिल को खुश कर दिया जाए, खुश कर दिया जाए। यहाँ क्या है? मोमिन की तारीफ, जो दूसरों को कष्ट पहुंचा दिया जाए, जो दूसरों को खूब तकलीफ पहुंचाया जाए, गीबत करके तकलीफ पहुंचाया जाए, हसद करके तकलीफ पहुंचाया जाए, जलन करके तकलीफ पहुंचाया जाए। ये बताएं कि अगर आप किसी का नाम बिगाड़ के लेते हैं कि वो फलाना क्या जाने गया, वो अहमदवा क्या जाने गया, माअज़ल्लाह वो जुबैरवा क्या जाने गया, अगर आप ऐसा बोलते हैं, उनको जब ये खबर मिलती है कि फलानी मेरा नाम बिगाड़ के अपने दोस्तों के बीच या अपने परिवार वालों के बीच बोला है, कितनी शदीद तकलीफ होगी। उनका नाम बिगाड़ के बोलना ये भी एक तकलीफ पहुंचाने का एक जरिया है, ताकि उनको नाम बिगाड़ के अपने दिल के भड़ास निकाला जाए, अपने दिल के हसद और जलन के जज्बात को सर्द किया जाए। और फिर अगर कोई शख्स मेहनत मुशक्कत करके पढ़ने लिखने के बाद अगर कोई अच्छा घर बना लिया, अच्छा जॉब मिल गया, तो अब एक शख्स क्या बोलता है? ये नहीं बोलता है कि अल्लाह ने तेरी मेहनत को कामयाब कर दिया, तू मेहनत किया तो काम वो जॉब मिल गया और तू मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। जो हाथ में हाथ धारा बैठा रहेगा वो तो चौक चौराहे पे चाय की चुस्की लेके कीमत करता रहेगा कि वह काम चोर है। जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। इस दुनिया में सारा सिस्टम मेहनतों पे आधारित है। जो घर में बैठा रहेगा भिखारी होगा, जो मेहनत करेगा समंदर में जो होता लगा के मछलियां मारेगा वो पैसा कमाएगा, जो होता लगा के इल्म और हिकमत के मोती निकालेगा वो कामयाब होगा, जो जमीन में खुदाई करके फसलें पैदा करेगा वो साहब फसल के ढेर पर बैठ करके इंजॉय करेगा। जो काम चोर रहेगा, जो सिर्फ दूसरों की गिबत करेगा, दूसरों की टांग खींचेगा, वो सारी जिंदगी चेहरा उसका सूखा रहेगा। तो अब चेहरा सुखाने वालों की तादाद बढ़ गई। हमारे यहाँ कोई मुसीबत आ जाए वो मजाक उड़ाता है, हमारे यहाँ कोई आराम का मौका आ जाए फिर वो मजाक उड़ाता है। इनका बाप तो मजदूरी करता था, इनका बाप तो दूसरों के घर में काम करता था, इनकी माँ तो दूसरों के घर में कोशिश लगाती थी। ये सारी बातें क्यों होती है? ताकि उनको अपने हसद और जलन की आग को बुझाने की कोशिश की जाए और उस सामने वाले को कष्ट पहुंचाया जाए। किस तरह भी लोग कष्ट पहुंचाते हैं। सलाम न करके तकलीफ पहुंचा रहे हैं, सलाम का जवाब न दे करके तकलीफ
تکلیف پہنچا رہے ہیں, دوسروں کو تاپا کے اچھا کھا پی کے تکلیف پہنچا رہے ہیں. سرکار نے کہا تھا جب باہر سے گھر آؤ تو تحفہ لے کے آؤ, پڑوس کے لیے بھی تحفہ لے کے آؤ. اگر تو تیرے پاس اتنا پیسہ نہ ہو تو اپنے بچوں کو تحفہ دے کے منع کر دو کہ گھر سے باہر نہ جائے. پڑوس کے بچے دیکھیں گے تو دل ٹوٹ جائے گا. یعنی وہ پیغمبر جو پڑوس کے بچوں کے جذبات کا خیال رکھتا ہو, دل لگے کہ وہ پیغمبر کس قدر چھوٹی سی چھوٹی بڑی سے بڑی باتوں پہ زور دیتا ہے. اسلام مذہب اخلاق کا نام ہے, اسلام دین فطرت کا نام ہے, اسلام ریلیجن آف موریلٹی کا نام ہے. مگر افسوس کی بات تو یہ ہے آج سب سے زیادہ اگر اخلاق کے اعتبار سے گر گئے ہیں مسلمان کے بچے گر گئے ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ خطاب یہاں ہو رہا ہے, جمعہ کی تقریر یہاں ہوتی ہے, عیدین کا خطبہ یہاں ہوتا ہے, سیرت کے جلسے میں خطاب یہاں ہوتا ہے. بتا دیں کوئی کرسچنوں کے یہاں اس طرح کا کوئی سسٹم ہو کیا؟ ڈیلی روزانہ 5 ٹائم نماز کی طرح کوئی عبادت کا سسٹم ہو, یا ویکلی جمعہ کی طرح کوئی سسٹم ہو, یا ایئرلی عید اور بقرعید کی طرح کوئی سسٹم ہو؟ کوئی سسٹم نہیں ہے. وہ سنا کسی نہ ہندوز کے یہاں ہے, نہ جوز کے یہاں ہے, نہ کرسچنز کے یہاں ہے. یہ سارا سسٹم کہ ویکلی 5 بار اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, یہ نماز کی صورت میں اسلام کے یہاں ہے. ویک میں جمعہ ایک دن ہفتے میں جمعہ کی نماز پڑھنے پوری جماعت کے ساتھ مسلمان مسجد میں جمع ہوں گے. 5 وقت کی نمازیں کوئی کھیت میں پڑھ لیا, کوئی ہوائی جہاز میں پڑھ لیا, کوئی ٹرین میں پڑھ لیا. جمعہ کی نماز ایک بڑی جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے, جامع مسجد میں ادا کرے. اسلام کی حیبت دوسروں کے دل پہ قائم ہو جائے اور اس دن خطاب کیا جائے, لوگوں کو دین سمجھایا جائے تاکہ لوگ اسلام کو سیکھیں. جمعہ کا خطبہ فرض ہے, عیدین کا خطبہ واجب ہے, عید بقرعید میں سال میں 2 خطاب. اتنا لمبا خطاب ہو کہ ایک دن تقریر سنے, سال کے 360 دن اس تقریر کا اثر آدمی کی زندگی میں دکھائی پڑے. عیدین کا خطبہ یا ایئرلی سسٹم ہے, جمعہ کا خطبہ یہ ویکلی سسٹم ہے, روزانہ نماز پنجگانہ یا ڈیلی کا سسٹم ہے. یہ نظام کہیں نہیں ہے. اور سینے کو پاک کرنے کے لیے, پیٹ کو پاک کرنے کے لیے, سوچ کو پاک کرنے کے لیے سال میں 1 مہینہ 30 دن لگاتار دن میں 12 سے 15 گھنٹے بھوکا رہنا, روزہ رکھنا, یہ صرف اسلام میں ہے. تاکہ جب بندہ بھوکا رہے گا تو دوسروں کے درد کا احساس کرے گا. بندہ بھوکا رہے گا تو کڈنی کو بھی آرام ملے گا, پیٹ کو بھی آرام ملے گا, گردے کو آرام ملے گا, چھوٹی آنکھ بڑی آنکھ کو آرام ملے گا. یہ بندے کا اندر کا جتنا کینسر کا مواد ہے وہ سڑ کر جائے گا. یہ روزہ آدمی کو جنت بھی دلاتا ہے, یہ روزہ آدمی کو صحت بھی دیتا ہے, یہ روزہ پوری دنیا میں عبادتوں کا ماحول پیدا کر دیتا ہے تاکہ سارے مسلمان ایک ٹائم پہ افطار کریں, ایک ٹائم پہ سحری کریں, تراویح کی نماز پڑھیں اور 12-15 گھنٹے تک روزہ رکھ کر ایک لمبی عبادت کریں. نماز پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں, حج کرنے میں 3 دن لگتے ہیں, مگر رمضان کا روزہ ہے یہ جب تک بندہ افطار سحری کر کے افطار نہ کرے پورے 12 گھنٹے تک وہ عبادت میں ہے. 12 گھنٹے تک عبادت میں ہے. وہ سویا ہے پھر بھی روزے دار ہے, وہ باتھ روم میں جائے پھر بھی روزے دار ہے, وہ صاحب کو بس پہ کھا رہا, وہ صاحب اب سویا ہوا پھر بھی روزے دار ہے. ایک ایسی عبادت جو ہماری سوچ پاکیزہ کرتی ہے, جو ہمارے جسم کو پاکیزہ کرتی ہے, اس عبادت کی شکل میں روزہ جیسی عبادت اسلام نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے. حج کا سسٹم زندگی میں ایک بار دنیا کے سارے کالے گورے, امیر غریب, عربی اجمی, دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے لوگ تمام زبان کے اختلافات کی دیواروں کو توڑ کر, تمام اپنے علاقے کی دیواروں کو توڑ کر, تمام برادری کی دیواروں کو توڑ کر سارے کے سارے خانے کعبہ کے ارد گرد چلے جائے. جس طرح ایک دھوری کے ارد گرد پہیا گھومتا ہے, اسی طرح سارے لوگ خانے کعبہ کے ارد گرد چکر لگائے, وہاں کی برکتیں حاصل کریں. میدان عرفات میں کئی کروڑ مسلمان جمع ہو جائے, ایک لباس ہو, ایک بغیر سلی چادر, بغیر سلی ہوئی لنگی, ننگے پاؤں, ننگا سر, خدا کی بارگاہ میں رہے. امریکی بھی رہے, ہندوستانی بھی رہے, یونانی بھی رہے, چینی بھی رہے, جاپانی بھی رہے, ساری دنیا کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تاکہ دنیا دیکھ لے ایک آدم کی اولاد ہے, زبان الگ ہے مگر مرکز ایک ہے, کیندر ایک ہے. یہ سب کے سب غلام مصطفیٰ ہے. ایک نعرہ, ایک زبان, ایک ممبر, ایک پلیٹ فارم, ایک خدا, ایک رسول, تاکہ دنیا جان لے کہ بھلے کوئی غریب امیر رہے اپنے ملک میں, انگریزی بولے, ہندی بولے, مگر یہ سب خدا کے بندے ہیں, مصطفیٰ کے غلام. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اعلی حضرت مذہب اسلام علامہ مفتی شہریار خان. نماز کا سسٹم کسی کے پاس ہے,
نہ زکات کا سسٹم کسی کے پاس ہے، نہ روزے کا سسٹم کسی کے پاس ہے، نہ حج کا سسٹم کسی کے پاس ہے۔ یہ سال میں 1 لاکھ روپے ہے تو 2500 روپے اپنے غریب بھائی کے لیے نکال دے، 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ روپے اپنے غریب بھائیوں کو دے دے، تاکہ خود تو اپنی آگ پانی میں زندہ نہ رہا، تیرے مال سے غریبوں کا بھلا ہو، ان کے چولہے میں آگ سلگ جائے۔ زمین سے اللہ فصل دیتا ہے، اگر اس میں سے فصل پیدا آسمان کے پانی سے ہوا تو 10 kg میں 1 kg غریبوں کا حق نکال دے، 20 kg میں 1 kg غریبوں کا حق نکال دے۔ اگر تمہیں پانی خرید کی سینچائی کی ہے، مکئی کی فصل ہو، گیہوں کی فصل ہو، چاہے باجرے کی فصل ہو، جو کی فصل ہو، جو بھی فصل زمین سے پیدا ہو، اس میں حق غریبوں کا نکال دے۔ یہ کون ہے جو غریبوں کی فکر کیا ہے، سماج کو سملیرٹی سمانتا کے دھاگے میں باندھ دیا ہے؟ وہ قانون زکات ہے، جس کی وجہ سے آج اناج پالے جاتے ہیں، غریب پالے جاتے ہیں، یتیم پالے جاتے ہیں، مسکین پالے جاتے ہیں، سماج کی بیواؤں کی خبرگیری کی جاتی ہے، سماج کے معذوروں کا علاج کروایا جاتا ہے۔ یہ ہزاروں مدرسے، یہ لاکھوں یتیم خانے جو چل رہے ہیں، یہ اسلام کے قانون زکات کا پیغام ہے۔ جسے یتیم خانے چل رہے ہیں، جسے صاحب اناج پل رہے ہیں، جسے یتیم پل رہے ہیں، اسی قانون زکات کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی اناتھالے بنایا، آرفنیج بنایا، یتیم خانہ بنایا، ان لوگوں نے بھی بنایا تاکہ مالداروں سے پیسے لیے جائے اور غریب بچوں پہ خرچ کیا جائے، لوگوں سے پیسے لیا جائے، اناتھوں پہ خرچ کیا جائے۔ یہ سسٹم کس نے دیا ہے؟ اگر چنئی میں اناتھالے ہے، وہاں غریب مالداروں سے چندہ لیا جاتا ہے، غریبوں پہ خرچہ کیا جاتا ہے۔ بنگلور میں اناتھالے ہے، مالداروں سے چندہ لیا جاتا ہے، غریبوں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ بمبئی میں یتیم خانے اناتھالے ہے، مالداروں سے چندہ لیا جاتا ہے، غریبوں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم امریکہ، یورپ میں بھی ہے، اسرائیل میں بھی ہے، دوسرے سارے ممالک میں ہے، چائنا، جاپان میں ہے۔ یہ بتا دے، دوسروں کو نوچنے والا، دوسروں کا مال چوری کرنے والا، پوری دنیا میں دوسروں کو ہڑپنے کا ماحول تھا۔ یہ کس نے کہا مالداروں سے لیا جائے، غریبوں معذور پہ خرچ کیا جائے؟ یہ قانون زکات دینے والا مذہب اسلام ہے۔ اس لیے اناتھالے جہاں بھی چل رہا ہو، قیامت تک جہاں بھی چلے گا، یہ احسان اسلام کا ہے جو یتیموں کو جینے کا سہارا عطا کرتا دیا ہے، غریبوں کو جینے کا شاندار ڈھنگ عطا کر دیا ہے۔ اسلام کا قانون زکات لاجواب، قانون روزہ لاجواب، قانون حج لاجواب، قانون نماز لاجواب، یعنی وہ نماز کا قانون جو نماز اللہ سے ملاتی ہے، جو نماز ایک بندے کو خالق سے قریب کرتی ہے، جو نماز میں جتنا میتھڈ ہے، قیام کرنے کا، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا، اتحیات پڑھنے کا، یہ سارا سسٹم فزیکلی یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اتنا زبردست نظام اسلام نے دیا ہے صحت مند رہنے کے لیے۔ اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ بھلے ہی ہمارے لوگ مذاق اڑائیں، ہمارے لوگ عالموں کا مذاق اڑائیں، خطابت کے ماحول میں بدعملی کریں، اس بدعملی کو بڑھاوا دینے میں فلم کا ہاتھ ہے، فلم کلچر کا ہاتھ ہے۔ اس بدعملی کو بڑھاوا دینے میں صاحب کرکٹ کلچر کا ہاتھ ہے، اس کو بڑھاوا دینے میں اسکول کی انگریزی تعلیم کا زیادہ ہاتھ ہے، اس کو بڑھاوا دینے میں اسلام سے دور کرنے میں یہ دنیا کی درسگاہوں کا بہت زیادہ رول رہا ہے۔ آج ہمارے بچے امام کے خلاف، نماز کے خلاف، مسجد کے خلاف کیوں ہو گئے؟ صاحب ایک بندر کوئی فلم میں ناچتا ہے تو اسی بندر کی طرح سارے نوجوان ناچنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی بندر سنیما ہال میں صاحب جوکر کی طرح بال رکھتا ہے، وہ سارے بچے جوکر کی طرح بال رکھنے لگتے ہیں۔ اگر فلم میں کوئی بندریا وہ صاحب پھٹا ہوا جنس پہنتی ہے، ہندوستان میں کروڑوں عورتیں اس کی فالو کرنے لگتی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے مسلمانوں کی بیٹیاں بھی اسی آندھی میں بہی جا رہی ہے، اسی آندھی میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی یہودی پھٹا پینٹ پہنا فلم ایکٹر کو اپنا ماڈل مان لیا، اگر کوئی یہودی کی بیٹی ناچنے والی کو اپنا ماڈل مان لیا، وہ ہاف پینٹ پہ آ گئی، وہ چڈی پہ آ گئی، وہ دھاگے پہ آ گئی، وہ ننگی ناچنے لگی، تو تم کیوں اس کی پیروی کر رہی ہے؟ تمہارے لیے ماڈل کوئی کرکٹر تھوڑی ہے، تمہارے لیے ماڈل کوئی فلم کا ایکٹر تھوڑی ہے۔ تمہارے پیغمبر کو اللہ نے ماڈل بنا کے بھیجا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا پیدا کرنے والا خدا کہتا ہے یہ میرا محبوب ہے، اس محبوب کو تو دیکھنا، یہ زلف کیسے رکھتے ہیں ویسا رکھنا، یہ لباس کیسے پہنتے ہیں ویسا پہننا، یہ کھانا کیسے کھاتے ہیں ویسا تو کھانا، یہ اپنی بیٹی کو کیسے پالتے ہیں ویسا تم پالنا، یہ اپنی بیوی کو کیسے رکھتے ہیں ویسا تم رکھنا۔ یہ مصطفیٰ ہے، کس طرح سے دنیا میں جیتے ہیں، پڑوسی سے سلوک کرتے ہیں، اپنی ماتا سے سلوک کرتے ہیں، اپنی اولاد کو عزت سے رکھتے ہیں، اسی طرح
تم رکھنا، ورنہ یہ تو نور تھے، یہ تو عرش معلیٰ پہ رہتے تھے، 70,000 کے بعد وہ نور چمکتا تھا، انسانی شکل میں دنیا میں اسی لیے آئے تاکہ انسانوں کو ضابطۂ حیات مل جائے، نظام زندگی مل جائے، سسٹم آف لائف مل جائے۔ یہودی نہ سمجھے، ہندو نہ سمجھے، مشرک نہ سمجھے، تم کو تو سمجھنا ہے تمہیں کرکٹر کا غلام نہیں، تمہیں یہودی کا غلام نہیں، تمہیں فلم کے ایکٹر کا غلام نہیں، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، تیری بیٹیاں ہاتھ سے نکل جائیں گی، تیرے بیٹے غلام ہو جائیں گے، تیرے بیٹے دوسروں کے مذہب کا فالوور ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک قوم مسلم اپنے گھروں سے فلم کلچر نکال دے، اپنے گھر سے کرکٹ کلچر نکال دے، اپنے گھر سے برتھڈے پارٹی والا کلچر نکال دے، اپنے گھر سے جو لوگوں کی پیروی ہٹا دے، گھر میں چرچا کر مصطفیٰ کی سنت کو فروغ دے دے، حضور کی تعلیمات کو فروغ دے دے، اپنے بال بچوں کو مصطفیٰ کا غلام بنا دے۔ یہاں فرما بردار اولاد ملے گی، مرنے کے بعد تم سبوں کو مصطفیٰ کی جنت دے دے۔ لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، خاندان اہل بیت، علامہ مفتی شہریار اپنے بچوں کو بتا دے کہ نماز کے سائنٹیفک بینیفٹ کیا ہے، اپنے بچوں کو بتا دے کہ نماز پڑھنے کے جسمانی فوائد کیا ہے۔ آج ہمارا 18 سال کا جوان اس کا کال دھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہوتی ہیں، کیوں؟ گٹکا کھا کر کے اس کا حال بحال ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں بدنگاہی کر کے موبائل میں گندی تصویریں دیکھ کر کے وہ اس کی آنکھیں اندر دھس گئی ہے۔ وہ اندر سے 18 سال کا جوان وہ دیوار میں ایک فائٹ مارتا تو دیوار ٹوٹ جاتی، مگر وہ اندر سے ہجڑا اور نامرد ہو چکا ہے۔ مشت زمین نے اس کو ہجڑا بنا دیا ہے، اقلام بازی نے اسے برباد کر دیا ہے۔ گندی تصویروں کو دیکھنے کی وجہ سے آج ایک اچھوت لڑکی سماج میں 90% لڑکیاں 18 سال سے لے کر کے 25 30 35 سال تک کی لڑکیاں کوئی ایسی مل جائے جس کو کسی مرد نے نہ چھوا ہو، کسی مرد نے نہ دیکھا ہو، کسی مرد کے سمپرک میں وہ نہ آئی ہو، ایسی لڑکی 50 کروڑ میں ایک نہیں مل پائے گی، کیونکہ سماج کا کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ صاحب وہ لڑکا کوئی لڑکا ہے جس کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو، وہ لڑکی کوئی لڑکی ہے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو۔ یہ بتا دیں شادی سے پہلے جو لڑکا اس طرح سے گندے تعلقات قائم کر چکا ہو، جو وہ لڑکی جو شادی سے پہلے گندے تعلقات قائم کر چکی ہو، ان دونوں یوزڈ کا بچہ جو پیدا ہوگا وہ بچہ کیسا پیدا ہوگا، وہ بچہ کس طرح سے مہا یوزڈ ہوگا، وہ بچہ کس طرح سے مہا پاپی ہوگا۔ یعنی جو بچہ زنا سے پیدا ہوا ہو، جو بچہ ماں باپ کی بدچلی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، کسی تیسرے سے پیدا ہوا ہو، سماج چوروں سے بھر جائے گا، سماج ڈکیتوں سے بھر جائے گا، سماج زانیوں سے بھر جائے گا، سماج سودخوروں سے بھر جائے گا۔ سماج اسلام پاکیزگی پہ زور دیتا ہے، پیورٹی پہ زور دیتا ہے، اسلام پاکیزہ مذہب ہے، میرا خدا پاک، میرے مصطفیٰ پاک، اس میں وہ رشتہ جو پاکیزگی کے ساتھ ہو، جو لڑکا انٹچڈ ہو، جو لڑکی انٹچڈ ہو، اگر یہ دونوں آپس میں رشتے میں بند جائے جو شادی سے پہلے سیکس کا غلط استعمال نہ کیا ہو، معلوم ہے یہ دونوں مضبوط والدین ایک مضبوط اولاد پیدا کرے گی، مضبوط والدین مضبوط اولاد پیدا کرے گی۔ ان کا بچہ پیدا ہوگا غلام مصطفیٰ پیدا ہوگا، ان کا بچہ غلام غوث پیدا ہوگا، ان کا بچہ غلام خواجہ پیدا ہوگا۔ سماج چوروں ڈکیتوں سے نہیں بھرے گا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جیسی زمین ویسی فصل، جیسا درخت ویسا پھل۔ جب باپ ہوتا ہے زاہد سید غیاث الدین جیسا اور ماں ہوتی ہے رات بھر مصلی پہ بیٹھنے والی، تب بیٹا 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری جنم لے گا۔ کیا خطاب ہو رہا ہے، واہ واہ واہ۔ اے میری قوم، آج سماج جو ہے جہاں جس راستوں راہے پہ کھڑا ہے، آج صرف دولت کمانے کے جنون کو دماغ سے ہٹا دے۔ اگر بچہ ہی چور ہو گیا تو دولت جمع کر کے کیا کرے گا؟ اگر بچہ ہی کافی ہو گیا تو فارچونر خرید کے کیا کرے گا؟ اگر بیٹی تیری کسی چمان کے ساتھ بھاگ گئی تو 50 ایکڑ زمین خرید کے کیا کرے گا؟ اگر تیری 4 بچے کی بیوی اگر وہ غیر مردوں کے ساتھ بھاگ گئی تو پھر تو زمین خرید کے مکان بنا کے کیا کرے گا؟ اسے جب سارا کنبہ لوٹ جاتا ہے، جب بچے لوٹ جاتے ہیں، تب یہی ہجڑا بولتا ہے کہ ہم نے تو غلط کر دیا، ہم نے تو مکان بیکار بنا لیا، ہم نے تو زمین بیکار خرید لی۔ جب بچے ہی نہیں رہے، بچے ہی بگڑ گئے، عزت ہی سماج میں مٹی میں مل گئی، تو آپ زمین خرید کے کیا کریں گے؟ مکان بنا کے کیا کریں گے؟ یہی بات تو پہلے سوچنا تھا کہ حضور نے کہا تھا کہ ایک باپ کی طرف سے بچوں کو جتنا گفٹ ملتا ہے، سب سے بہترین گفٹ یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو ادب سکھا دے، علم سکھا دے، ڈسپلین سکھا دے۔ جب ساری دنیا کے بچے بگڑنے لگے تب لوگ تباہی کا تماشا
तमाशा देकर इस फील्ड पे आए हैं कि बाप सबसे बड़ा तोहफा बच्चे को अदब सिखाता है। 1 करोड़ का मकान देने से बेहतर है कि बच्चों को जीने का अदब सिखा दे, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे कमाना है, कैसे किस रास्ते में माल खर्च करना है, एक डिसिप्लिन सिखा देना 1 खरब के मकान से बेहतर है। अमेरिका आज बोल रहा है, चाइना आज बोल रहा है, इंडिया आज बोल रहा है, मगर मेरे मुस्तफा 1400 साल पहले कहे हैं मामिन मौलूदी यानी फरमान हाला मान हाला खालिदुल वलदहु मिन हलिन अफजल मिन अतबिल हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई तोहफा नहीं है। कि जहां वैज्ञानिकों की नजर आज नहीं है, वहां मेरे मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले की है। मुस्तफा चाहते कि मेरी बेटी बाहया हो, मुस्तफा चाहते कि मेरा बेटा बाहया हो, हुजूर चाहते कि हमारे समाज में गरीबी रहे मगर अमन रहे, चैन रहे, मोहब्बत का माहौल रहे, सारे लोग मोहब्बत के साथ रहे। यहाँ धर्मों का घर है, दिल उजड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से अलग है, सब पीठ में खंजर भोंकने को तैयार है। अब समाज में दिल नहीं लग रहा है। दौलत रख के क्या करेगा जब मोहब्बत न हो, दौलत रख के क्या करेगा जब एक दूसरे की हमदर्दी न हो, 50 खरब कमा के क्या करेगा जब समाज के सारे लोग तेरे दुश्मन है, समाज में तू चैन से नहीं रह रहा है। इस्लाम इसी पे जोर देता है, मकान बनाने से पहले किरदार बना ले, कैरेक्टर बना ले। ये कहना कि हम गांव छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ लोग अच्छे नहीं रहे, अब यहाँ से मैं भुवनेश्वर चला जाऊंगा, भुवनेश्वर में लोग अच्छे नहीं रहे, मैं छोड़ के कलकत्ता चला जाऊंगा, कलकत्ते में लोग अच्छे नहीं रहे, अब मैं बम्बई चला जाऊंगा। कहाँ तू नाचता रहेगा, कहाँ नाचेगा? जहाँ तू छोड़ के भुवनेश्वर जाएगा, भुवनेश्वर में भी इंसान ही है, वहाँ तू अपना अखलाक नहीं बदलेगा, सोचेगा सब मुझको सलाम करें, मुझसे प्यार करें, और तुम जानवर की तरह हो, तुम किसी को न प्यार दो, न किसी को तुम सलाम करो, न किसी से मिलने के लिए जाओ, सिर्फ तमन्ना लगा के बैठो कि सब मेरे पास आए। तो भुवनेश्वर में भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो तुमको अपनी तरफ से सलाम करे, अपनी तरफ से प्यार करे, अपनी तरफ से तेरे पास आए। इसी तरह का कलकत्ता में होगा, वहां छोड़ के बंबई जाएगा, वहां भी ऐसे ही लोग रहेंगे, फिर बंबई छोड़ के तू लंदन चला जाएगा, लंदन में भी वहां सारे इंसान ऐसे मिलेंगे। क्यों बदलता है? क्यों शहर शहर बदल रहा है? इस्लाम कहता है गांव मत बदल, शहर मत बदल, मोहल्ला मत बदल, मुल्क मत बदल, क्या बदल? अपना किरदार बदल ले, अपना अखलाक बदल ले, अपने आदाब बदल ले, अपने अहवाल बदल ले। अगर तेरा अखलाक बदल गया तो तेरा देहात ही तेरे लिए लंदन हो जाएगा, वह पेरिस हो जाएगा। तो जगह मत बदल, अपना किरदार बदल ले, अपना अखलाक बदल ले, अपने अहवाल बदल ले, तेरी झोपड़ी बादशाहों के महल से बेहतर हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उर्से मंसूर शाह बाबा, सरजमीने बरवा शरीफ। ये जो बुजुर्गान दिन का उर्स लग रहा है, ये उर्स लगाने में यही हिकमत है कि उनका जीने का अंदाज मेरे सामने आ जाए, वो कैसे जीते थे वो मेरे सामने अंदाज आ जाए, वो कैसे रहते थे वो अंदाज मेरे सामने आ जाए। आज बादशाह फकीरों की चौखट पे आके बोसा देते हैं, आखिर वो कैसे जीता था, आखिर वो कैसे रहता था। आज तो मेरा अपना पड़ोसी मेरा दुश्मन है, मेरे गांव के सारे लोग मेरे दुश्मन है, मगर ये फकीर जहां 50 गांव के लोग आ रहे हैं, ये फकीर जहां हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, नहीं देखा आपने बरेली में 35 लाख से ज्यादा लोग उससे रजी के मौके पे जा रहे हैं, नहीं देखा आपने अजमेर में, वहां साहब सालाना हाजिरी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की हो रही है, नहीं देखा आपने धामनगर शरीफ में वो फकीर जो हमेशा कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बंबई में, कभी जेल में, कभी जेल में, कभी सऊदी अरब में, जहां रहा मसले के आला हजरत की धूम मचाता रहा, अखलाक मोहम्मदी का मुजाहरा करता रहा, जहां बदअकीदगी के खिलाफ लड़ता रहा, जीता रहा, वो हमेशा शहर शहर जाते रहे मुस्तफा का दीन फैलाने, मुस्तफा का दीन बचाने, लोगों का ईमान बचाने। तो सारी जिंदगी बिहार बंगाल किया और जेल किया और हमेशा एक दर्द लेके फिरते रहे। आज दुनिया उसकी कब्र पे करोड़ों की तादाद में आ रही है, ताकि दुनिया जान ले जो शहर शहर अपने बच्चों के लिए फिरता है, जो शहर शहर अपनी बीवी के लिए फिरता है, जो शहर शहर मकान बनाने के लिए फिरता है, उसकी बीवी भी उसकी नहीं होती, उसका बच्चा भी उसका नहीं होता, लेकिन जो शहर शहर फिरता है अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह का मजहब बचाने के लिए, मुस्तफा के दिन की खिदमत के लिए, वो अपने बाल बच्चा रहे न रहे, उसका अपना बेटा रहे न रहे, अल्लाह करोड़ों लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। साफ लफ्जों में मुजाहिदे मिल्लत का कोई बेटा नहीं था, लेकिन आज लाखों बेटा उनकी कब्र पे प्रार्थना पड़ रहा है, ताकि दुनिया जान ले जो सिर्फ बाल बच्चों के लिए मरता है उसका कोई नहीं होगा
اور جو دین کے لیے مرتا ہے، جو مسلک کے لیے مرتا ہے، اس کا اپنا ہو یا نہ ہو، اللہ لاکھوں دلوں میں اس کی محبت عطا کر دے۔ نوجوان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء کرام۔ اولیاء و صالحین کے عرص میں یہی حکمت ہوتی ہے، یہی مصلحت ہوتی ہے کہ ان فقیروں نے دنیا کو طلاق دے دیا، ان فقیروں نے دنیا کو چھوڑ کر دیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ اب دنیا غلام بنی جا رہی ہے، دنیا ان کی قبروں پہ آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1 ارب بیگھہ زمین چھوڑ کے مرنے والا نواب ان کی قبر پہ جانور چلتا ہے، لیکن جو فقیر جنگل میں جھوپڑی بنا کے رہا، رات بھر عبادت کرتا رہا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا رہا، اس فقیر کی کوٹھیوں میں بادشاہ جب تک وہ زندہ تھا بادشاہ آتا رہا، جب انتقال کر کے قبر میں چلا گیا اب وہاں جانور نہیں چلتا ہے، وہاں گلاب چڑھایا جاتا ہے، وہاں چادریں چڑھائی جاتی ہے، تاکہ دنیا جان لے جو صرف کھانے پینے کے لیے زندہ رہا اس کی قبر پہ تو جانور چلا کرتے ہیں، لیکن جو دین کے لیے زندہ رہا، مسلک کے لیے زندہ رہا، جو اللہ رسول کی رضا کے لیے زندہ رہا، وہ مر جائے ان کی قبر پہ جانور نہیں رینگتے، ان کی قبر پہ گلاب چڑھایا جاتا ہے، ان کی قبر پہ چادریں چڑھائی جاتی ہے تاکہ ان کی قبر ممتاز ہو جائے۔ اپنے میں جینے والا وہ ہے جن کی قبر پہ کوئی نہیں ہے، اور جو مذہب کے لیے جینے والا ہے ان کی قبر پہ انسانوں کا میلہ لگا ہوا ہے، تاکہ دنیا جان لے اپنے جینے میں خسارہ ہے اور رب کی خاطر جینے میں دونوں جہان کی ہریالی کا راز پوشیدہ ہے۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے تاکہ لوگ اللہ کے ولیوں کی زندگی سے نور حاصل کریں۔ اب ذرا غور سے سنیے، ہمیں اپنے بال بچوں کو بتانا ہوگا کہ نماز کا کیا بینیفٹ ہے، شریعت میں نماز کا کیا مقام ہے، روزے کا کیا مقام ہے۔ صرف یہ نہیں بولنا ہوگا کہ فاتحہ دلا دو برکت ہو جائے گی، صرف صاحب مزار پہ چلے جاؤ بتاشا لکھ کر کے برکت ہو جائے گی، یہ نہیں بتانا ہے۔ یہ بتاؤ مصطفیٰ کی وہ حدیث، یہ بتاؤ کہ نماز ہم پر فرض اعظم ہے، نماز کے بغیر میں مومن نہیں رہ سکتا۔ پرفیکٹ مومن بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جب تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دے، جب 10 سال کا ہو جائے اسے مار کے نمازی بنا دے، اور جب نمازی بن جائے اس کا بستر الگ کر دے۔ اب بچہ 10 سال کے میں مار کے نماز پڑھا رہا ہے، 15 سال ہوتے ہوتے بچے پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، اب بچہ کو پہلے ہی نماز کی عادت ڈال دے تاکہ جوان ہونے کے بعد ایک وقت کی نماز چھوڑنے کو اپنے لیے جرم عظیم و سمجھنے لگے۔ جیسے کھائے گا نہیں روزانہ 2-3 ٹائم تو مر جائے گا، اسی طرح بچوں کی گھٹی میں پلا دے، نماز نہیں پڑھو گے تو تیرا ایمان سلامت نہیں رہے گا، تو مومن بن کے نہیں رہ پائے گا۔ نماز ہی وہ چیز ہے جو ایک مومن کو کافروں سے فرق پیدا کرتی ہے۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن اور کافر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے یہ ترک صلاۃ ہے۔ نماز پڑھنے والا مومن، نماز چھوڑنے والا وہ پرفیکٹ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نماز پنجگانہ فرض اعظم ہے تاکہ بچہ کھیت میں بھی جائے نماز پڑھے، اسکول میں بھی جائے نماز پڑھے، کمپٹیشن کی تیاری کرے نماز پڑھے، میڈیکل کی تیاری کرے نماز پڑھے، وہ نیٹ نکالے نماز پڑھے۔ آج جو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو نماز سے دور ہے وہ حضور کی اس حدیث پر عمل نہیں کرتا۔ وہ سمجھتے جیسے ہندوؤں کے ہاں ہے، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تب وہ گھنٹی لے کے بیٹھتا ہے، وہ گھنٹی بجاتا ہے، اب کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے یہاں کلچر ہے جوان لوگ مندر میں جائے یہ نہیں ہے، بلکہ بوڑھے لوگ جائے، بوڑھے لوگ گھنٹی بجائے، بوڑھے لوگوں کو کوئی کام نہیں رہا تھا وہ جھال بجاتے رہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے تیری پیدائش ہوئی ہے، پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ زمین آسمان ساری چیزیں تیرے لیے ہیں اور تو پیدا ہوا ہے رب کی عبادت کرنے کے لیے۔ اب یہاں زندہ رہنے کے لیے روزی تلاش کرنا ہے، باقی روزی اللہ دینے والا ہے، بس زندہ کیوں رہنا ہے؟ خدا کی عبادت کرنا ہے۔ کپڑا اسی لیے پہننا ہے تاکہ میرا ستر چھپے، اور ستر اس لیے چھپے تاکہ میں عبادت کر سکوں، کھانا اس لیے میں کھاؤں تاکہ میں زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں خدا کی عبادت کر سکوں، مکان اسی لیے بناؤ تاکہ مکان میں سردی گرمی بارش سے میں بچ سکوں، اور بچوں اسی لیے تاکہ میں خدا کی عبادت کر سکوں۔ مقصد حیات خدا کی عبادت ہے، مگر لوگوں نے کافروں کا دیکھا دیکھی مکان بنانا مقصد حیات بنا لیا، کافروں کا دیکھا دیکھی زمین خریدنا یہ زندگی کا مقصد بنا لیا، کافروں کا دیکھا دیکھی اپنے بال بچوں کو انجینئر ڈاکٹر پروفیسر ماسٹر لائر بنانا یہ زندگی کا مقصد بنا لیا۔ مقصد حیات ہے خدا کی عبادت کرنا۔ اب یہاں زندہ رہنے کے لیے روزی چاہیے تو روزی کے لیے محنت کر، فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، یہ مکمل 8 سے لے کے 10 گھنٹے اللہ نے کمانے کے لیے دیے ہیں۔ فجر سے لے کے ظہر کے بیچ میں کوئی نماز فرض نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھ، اس کے بعد نکل جا، کھیت میں پھیل جا، دکان میں چلا جا، فیکٹری میں چلا جا، اسکول چلا جا، جاؤ ہر اپنا کام کاج کر، روزی تلاش کر۔ اس بیچ میں کوئی نماز نہیں ہے، یہ کام کا ٹائم ہے، اسکول کا ٹائم ہے،
کھانے پینے کا ٹائم ہے، یہ ٹائم ہے اسکول جانے کا، کھیتی باڑی کرنے کا، وطن سے بے وطن ہو کر روزی تلاش کرنے کا۔ اب ظہر کا ٹائم آ جائے تو جو اللہ 8 گھنٹے کام کرنے کی طاقت دیا ہے اس رب کو سجدہ کر لے، جو اللہ 8 گھنٹے تک کام کرنے کے لیے سورج کی روشنی دیا ہے اس رب کو سجدہ کر لے، ظہر کی نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد 4 گھنٹے کوئی نماز نہیں، اس کے بعد عصر ہے، اس بیچ میں کام کر، پھر عصر کے لیے آ جا، پھر 2 گھنٹے بازار میں کام کر، پھر مغرب کے لیے آ جا، پھر مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوری سو جا۔ اب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، عشاء تک کوئی نماز فرض، عشاء کے بعد فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ ایک لمبی تو گہری نیند لے لے، 8 گھنٹے کی نیند لے لے، تاکہ 8 گھنٹے کی نیند لے گا تو تمہاری پچھلی انرجی جو لاس ہوئی ہے وہ انرجی پھر واپس آ جائے گی، تم اگلی فریش ہو جاؤ گے، دوبارہ تر و تازہ ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ صبح اٹھو گے تو وہی پرانی طاقت تیرے پاس آ جائے گی۔ کون ہے 8 گھنٹے کی نیند دینے والا؟ کون ہے فجر سے لے کے ظہر کے بیچ میں کوئی نماز فرض نہ کر کے کام کاج کرنے کا موقع دینے والا؟ بندہ صرف غور کر لے کہ نماز ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، نماز کی وجہ سے ترقی نہیں رکتی ہے، نماز کی وجہ سے بچے کی انجینئرنگ اور میڈیکل سائنس نہیں رکتی ہے۔ علی گڑھ میں میرے علاقے کا ایک بچہ MBBS کر رہا تھا، اس کی ماں جب بھی فون کرتی تھی تو ان کا کلاس پارٹنر، روم پارٹنر کہتا تھا کہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، ماں سوچتی تھی میں میڈیکل کی تیاری میں اسے وہاں میڈیکل کرنے بھیجی ہوں اور یہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ باپ کبھی فون کرتا تو روم پارٹنر بولتا وہ بھی صاحب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ماں پریشان رہتی تھی، باپ پریشان رہتا تھا، بیٹا کہتا تھا امی جان آپ گھبرائیں نہیں، میں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کی امیدوں پہ کھرا اتروں گا، آپ جو تمنا کرتے ہیں کہ میں اچھا ڈاکٹر بنوں میں ضرور اتروں گا، آپ اس پر پریشان نہ ہو۔ یہ بچہ جانتا تھا کہ میں ڈاکٹر بھی بن جاؤں، 50 کروڑ روپے کما لوں، لیکن کتنے دن تک کماؤں گا؟ 70-80 سال تک، اس کے بعد مرنے کے بعد تو مجھ کو اللہ کے ہاں جانا ہے، وہاں تو حساب دینا ہے، پھر یہ میڈیکل کی تیاری یا 10 گھنٹے تک پڑھائی یا 18 گھنٹے کی اسٹڈی ہمیں وہاں کیا کام دے گی؟ اس لیے ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، اس کے لیے ہمیں 8 گھنٹے پڑھنا ہے، 10 گھنٹے پڑھنا ہے، مگر چونکہ مرنے کے بعد مجھ کو رب کے پاس جانا ہے، جہاں سدا رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں تو 70-80 سال رہنا ہے، وہاں تو سدا رہنا ہے، اس لیے وہاں رہنے کے لیے، وہاں جنت جانے کے لیے ہمیں نماز تو پڑھنا ہوگا، ہمیں تو برائی سے بچنا ہوگا، ہمیں تو نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ وہ بچہ پڑھتا تھا اور گناہوں سے بچتا تھا، اور جہاں وقت ملتا نماز ظہر اثر مغرب پڑھتا تھا، ماں باپ پریشان تھے یہ کیا کرے گا، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بچہ جب ریزلٹ نکالا پورے کالج میں سب سے ٹاپ ریزلٹ نکالا، کیوں؟ دوسرے کے پاس صرف محنت تھی مگر ان کے پاس محنت بھی تھی اور سجدہ کی برکت بھی تھی، سجدہ کی برکت تھی، تو دوسرے لوگ 18 گھنٹے محنت کریں ان کے پاس محنت ہے، لیکن جو 18 گھنٹے محنت کریں وہ سجدہ بھی کریں، اللہ کے عزت سے حضور سجدہ کریں، ادھر سے خدا کی مدد پہنچے گی، ادھر سے اس کی محنت چلے گی، تو دوسری قومیں بعد میں کامیاب ہوں گی، مصطفیٰ کا غلام پہلے کامیاب ہوگا۔ محنت ہے اس کے پاس سجدہ کی برکت نہیں ہے، نماز کی برکت نہیں ہے، اس لیے وہ بچے ہمارے لچے لفنگے جو میڈیکل کر رہے ہیں نماز غائب ہے، اور انجینئرنگ کر رہے ہیں نماز غائب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1 کروڑ میں ایک بچہ کامیاب انجینئر بنتا ہے، وہ بھی ایک کدو کافی لوگ بھی بنتے ہیں، یہ بھی بنتا ہے۔ ایک کامیاب انجینئر ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے، کامیاب ڈاکٹر ہر مسلمان جو کھاتے پیتے سب کے گھر میں ہونا چاہیے، ایک اچھا IAS آفیسر ہر گاؤں میں ہونا چاہیے، ایک اچھا ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہر گاؤں میں ہونا چاہیے۔ لیکن کیسے ہوگا؟ کسی کے پاس نماز ہے تو محنت نہیں ہے، کسی کے پاس اسکول کالج کی پڑھائی ہے تو نماز نہیں ہے۔ یہاں ہمارے یہاں 2 طبقہ ہو گیا، ایک وہ ہے جو خالص درگاہوں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی آئے اور چادر چڑھائے 10 ٹکا دے دے، اب وہ ہاتھ میں جھاڑو ہے اس کو مارتا ہے چاہتے 10 روپیہ دے دے، مجاہد بنا بیٹھا ہے، وہ صاحب قبر کی چادر بیچ کے کھانے والا بن کے بیٹھا ہے۔ اجمیر میں جا کے دیکھے جوان لڑکا، گورا نارا لڑکا، وہ مجاہدوں کا بیٹا جس کو IAS آفیسر بننا تھا، جس کو آرمی میں جانا تھا، جس کو جج بننا تھا، جس کو سماج کی سیوا کرنی تھی، سماج کی خدمت کرنی تھی، وہ مجاہد بن کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ صاحب پکڑ کے لاتا ہے، رجسٹر میں نام لکھواتا ہے اور 2 پیسے لیتا ہے، اسی میں خوش ہو جاتا ہے، اور روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، 2-4 پیسے مل گیا تو ایک مکان 2-4 سال میں خرید لیا، مست رہتا ہے، میں نے مکان خرید لیا، یعنی مکان خرید لیا مست ہو گیا۔ سماج کی سیوا کون کرے گا؟ اب جج کی کرسی پہ بیٹھا ہے غیر، پولیس میں بیٹھا ہے غیر، آرمی میں بیٹھا ہے غیر،
पीएम की कुर्सी पे बैठा है, अब जब तेरा कोई मामला वहां जाता है, वो तुम्हारी दाढ़ी का मजाक उड़ाता है, तेरे सस्ते का मजाक उड़ाता है, वो साहब अपने दिल में जो इस्लाम के ताल्लुक से दुश्मनी है उसकी वो फरास निकालता है, वो चाहता है कोई ऐसा लीक लगा दे जिससे कि मस्जिद खतरे में पड़ जाए, इनका मदरसे खतरे में पड़ जाए, तो कानूनी तौर पर इनको लाचार और बेचारा में बना दो। आज जरूरत है कि तेरा बच्चा जज बने, तेरा बच्चा बैरिस्टर बने, तेरा बच्चा लायर बने, और फिर वो लायर काफिरों की तरह लायर न बने, नमाज छोड़ के न बने, रोजा छोड़ के न बने, ज़कात छोड़ के न बने, बल्कि नमाजी लायर बने, नमाजी डॉक्टर बने, नमाजी इंजीनियर बने, नमाजी मास्टर बने, ताकि दुनिया भी साथ में रहे, आखिरत भी साथ में रहे। और जब कौम का मसला आ जाए तो उनके सीने में कौम की हमदर्दी हो, कौम की हमदर्दी हो, कौम के फलाह बहबूद का काम कर सके। इसलिए दुनिया में भी एक तरफ तबका वो है जो बाजार पे चादर बेच के खाता है, और एक वो है जो पक्का दुनियादार डॉक्टर है, इस्लाम का मजाक उड़ाता है। इसलिए हम हो गए खोखला। तो आज जरूरत है मदरसे में कंप्यूटर लाना होगा, अंग्रेजी की तालीम लानी होगी, ताकि एक मौलाना अंग्रेजी बोले, कंप्यूटर चलाए, अंग्रेजी में दीन पेश करे, और स्कूल कॉलेज में नौकरी करे, मस्जिद में इमामत करे, ताकि किसी साजिद ट्रस्टी के दबाव में न रहे, वो हक बात बोले, और ट्रस्टी न बोले कि कहानी बोलना, कमेटी बोलना, ये कुरान बोले, ये हदीस बोले, ये हुजूर की जिंदगी बोले, तो क्योंकि रोजी रोटी के साथ वो भी मुलाजमत जुड़ी हुई नहीं रहेगी, इसलिए वो जो चाहेगा हक बोलेगा। अगर वो आधारित उसी पे रहा तो फिर मतवाली उसके नाक में नकील डाल के नचाएगा, वह जो चाहेगा सो बोलवाएगा। इसलिए जरूरत है मदरसे में आज अंग्रेजी तालीम जाए, सरकारी नौकरी करे, और स्कूल में जहां 97% बच्चा मेरा पढ़ रहा है, उन बच्चों के लिए जरूरी है कि वहां दुनिया का चैप्टर दाखिल हो, ताकि इंजीनियर बन के काफिर ना हो जाए, डॉक्टर बन के बच्चा काफिर ना हो जाए, डॉक्टर बन के बच्चा मेरा काफिरों की गोद में छूने लगे, इस्लाम को बदनाम न करे। वहां दुनिया का चैप्टर रहे और यहाँ दुनियावी तालीम का चैप्टर रहे, ताकि एक मौलवी अंग्रेजी बोलने वाला मौलवी बने और एक इंजीनियर नमाजी इंजीनियर बने। फिर क्या होगा? हर तरफ इस्लाम का दबदबा होगा, हर तरफ इस्लाम की बहारें होंगी। जब इस्लाम की बहारें होगी तो मौलवी का दफ्तर ही इस्लाम की तबलीग का मरकज ना होगा। जब एक डीएम वो खुद इस्लामिक मजाज का होगा तो डीएम का दफ्तर भी इस्लाम की तबलीग का मरकज बन जाएगा, डीएम का दफ्तर भी इस्लाम की तबलीग का मरकज बन जाएगा। इसलिए जरूरत है कि अपने बच्चों को बता दें कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए आपको रोजी रोटी तलाश करनी है। दुनिया में जिंदा रहने के लिए रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर आपको तो दुकान में बैठना होगा, आपको तो बिजनेस करना होगा, आपको तो साहब पढ़ाई करनी होगी, आपको तो नौकरी लड़ के लेना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा। तो रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मेहनत आपको करनी होगी। रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर आपको दुकान जाना होगा। रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर आपको खेत में जाना होगा। तो फिर आप आखिरत के बारे में क्यों सोच लिया कि जहां 18 घंटे मेहनत करने के बाद तब नौकरी मिलती है, तो सिर्फ बताशा पे फातिहा दिलाने के बाद जन्नत मिल जाती है, सिर्फ लोहमान सुलगाने के बाद जन्नत मिल जाती है, सिर्फ कब्र में धागा बांधने के बाद जन्नत मिल जाती है, और धागा बांधने के बाद जन्नत मिल जाती है, और धागा बांधने के बाद 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाती है। नहीं मिलती है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। जिस तरह आपको अगर मिल गया, आपने मेहनतें की, कारोबार आपका चलने लगा, तो आप क्या बोलते हैं? हम दरगाह पे जाके धागा बांधे थे इसीलिए मेरा कारोबार चलने लगा। वो लाखों आदमी जो धागा नहीं बांधा है, वो अरबों में खेल रहा है, वो क्या बोलेगा? इसलिए धागा बांधने से काम नहीं चलेगा। धागा बांधने के लिए आप नहीं पैदा हुए हैं। अल्लाह के वली की कब्र पे जाए, 4 हाथ दूरी पे खड़ा रहे, और फिर वहां उनकी रूह के लिए इसाले सलाम का एहतमाम करें, उनके वसीले से अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह का वली जहां आराम करता है वो जगह मकाम मुस्तजाब हो जाती है, वहां दुआ कबूल होती है। इसलिए आप वहां जाएं कि हाँ दुआ मैं रब से करूंगा, क्योंकि इस कब्र में वो बंदा है 80 साल में जिसकी नमाज कज़ा नहीं हुई, जो बंदा 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ता रहा, जो बंदा भूखा था 10 दिन मगर पेट में हराम का लुकमा नहीं डाला, इतना बड़ा मुत्तकी यहाँ आराम कर रहा है। तो मुत्तकी जहाँ आराम करे वह जगह मकाम मुस्तजाब बन जाती है। मुत्तकी की कब्र पे दुआ कबूल होती है, मुत्तकी के मुसल्ले पे दुआ कबूल होती है। मुत्तकी बंदा जिसको कपड़ा पहने वो कपड़े के वसीले से दुआ कबूल होती है। नहीं सुना आपने जब महमूद गज़नवी एक बड़े मुहिम पर थे और मुहिम सर नहीं हो रहा था, उन्होंने अबू हसन खरकानी का जुब्बा उनके पास था, उस जुब्बे को हाथ में लिया, अल्लाह को इज्जत से दुआ मांगना शुरू कर, इलाही इस जुब्बे का वसीम वास्ता है, तू मुझे फतह अता फरमा दे। अल्लाह के नेक बंदे के जुब्बे का जहां वसीला दिया, अल्लाह ने फौरन से कामयाबी अता फरमा दी। जबरदस्त मुहिम पे कामयाबी हासिल हो गई। नहीं देखा आपने दिल्ली में कहर छाया था, मुसीबत आई थी, बारिश बंद हो गई, हजारों मुसलमान सड़कों पे आ गए, नमाज इस्तिस्का अदा की, बारिश नहीं हो रही थी, मुसलमान परेशान हो गए, क्योंकि पहले बारिश को बुलाने के लिए लोग मैदान में निकल जाते थे, नमाज पढ़ते थे,
रो रो کے استغفار کرتے تھے, پھر اللہ بارش رحمت کا نزول فرماتا تھا. تو پھر جب نماز استسقا کے بعد دعا قبول نہیں ہوئی, بارش نہیں ہونے لگی, لوگ پریشان ہو گئے. حضرت صوفی نظام الدین ابو المعین وہ اپنی ماں کے حجرے میں گئے, ماں کا دوپٹہ ہاتھ میں لیا, اس دوپٹے کو ہاتھ میں لے کے دعا کرنا شروع کیا, الہی اس خاتون کا دوپٹہ ہے, اس خاتون کا دوپٹہ ہے جن کو مرتے دم تک کسی غیر مرد نے سر کے بال نہیں دیکھا, غیر مرد نے چہرہ نہیں دیکھا, غیر مرد نے اس کی پیٹھ کے اسٹرکچر کو نہیں دیکھا. آج عورتیں ہماری نقاب ایسے پہنتی ہیں جیسے ان کے سارا جسم کا ڈھانچہ دکھائی پڑتا ہے. عورتیں پردے کی چیز ہے, وہ مردوں کی تسکین کے لیے پیدا ہوئی ہے. مرد بچہ ہی پیدا کرتا ہے, بچہ عورتیں پیدا کرتی ہے. اسی لیے عورتوں کو الگ الگ کوالٹیز اللہ نے دی ہے. ان کا چہرہ خود کو حسین بنایا ہے, ان کے بدن کو اس طرح کا ڈھانچہ دیا ہے تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کا دودھ اس کو مل سکے. یعنی اس طرح سے عورتوں کا اسٹرکچر ہے. مرد عورت دونوں جھگڑے کا بیل نہیں ہے, دونوں برابر نہیں ہے. اگر دونوں برابر ہیں تو ایک سال مرد بچہ پیدا کرے, ایک سال عورت بچہ پیدا کرے, تاکہ دونوں کا کام برابر ہو جائے کہ تم ایک سال گھر میں رہو اور ایک سال باہر میں رہو, ایک سال میں گھر میں رہو, ایک سال باہر رہو. جب دونوں کا کام الگ ہے, دونوں کے چہرے پہ چہرے الگ ہے, عورتوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, مرد کے چہرے پہ داڑھی ہے, یہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ عورتوں کی آواز میں لطافت ہے, مرد کی آواز میں کڑک پر ہے, یہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ عورتوں کے سر کا بال ان کا حسن ہے, مرد اس طرح بال رکھیں تو پھر یہ ہجڑا بن جائے, نامرد بن جائے. اسی لیے عورتوں کے سر پہ لمبے بال, مرد کے سر پہ چھوٹے بال. عورتوں کے سر چہرے پہ داڑھی نہیں, مرد کے چہرے پہ داڑھی. عورتوں کا اسٹرکچر ایسا ہے, وہ جس میں لطیف اس کے پاس ہے تاکہ مرد کے لیے وہ زینت کرے, وہ اپنی ایک ماں بن کے بچوں کے لیے دودھ پلانے کا شاندار اہتمام کرے, وہ گھر کو رش کے جنت بنا دے. پھر یہ دونوں ایک کیسے ہو جائیں گے؟ دونوں کا کام الگ ہے, دونوں کی ذمہ داری الگ ہے. وہ دونوں جب نوکری کرنے لگیں گے آفس میں, یہ جو بتائیں کہ بچہ پیدا ہوگا, اس بچے کی رکھوالی کون کرے گا, اس بچے کو پیار کون دے گا, وہ شوہر کی خدمت کون کرے گی؟ یہاں جب سے دونوں آدمی نوکری کرنے کا چلن پیدا ہوا, اب ان کے بچے صاحب دائی کے ہاتھ میں پلنے لگے, ان کے بچے صاحب سماج کی دوسری خاتون کے ہاتھوں پلنے لگے. وہ بچہ باپ کے پیار سے محروم ہے, وہ ماں کے پیار سے محروم ہے. دن بھر تھکا مارنا مرد آتا ہے تو پھر وہ سو گیا. عورت تو گھر میں ہے, وہ بچوں کو پیار دیتی ہے, بچوں سے باتیں کرتی ہے, بچوں کی زبان کھولتی ہے, دماغ کی ساری چیزیں کھولتی ہے, وہ بچوں کے اخلاقی تربیت کرتی ہے. دودھ کی دھار کے ساتھ ماں کا اخلاق بچوں میں منتقل ہوتا ہے. یہ جو جھگڑے کا کام شروع ہو گیا ہے کہ دونوں آفس آئے, دونوں آفس سے شام آئے, ساری زندگی مر جاؤ گے. ایک بیوی کا پیار نہیں ملے گا. ایک بیوی کیسے سر میں تیل لگاتی ہے, کیسے شوہر کے پاؤں دباتی ہے, کیسے اپنے شوہر کے دکھ درد میں کام آتی ہے, محروم ہو جاؤ گے. ایک بچہ جس طرح سے تم سینے سے لپٹ کر کے ماں کی شفقت کو یاد رکھتا ہے, اس سے بھی بھول جاؤ گے. جس طرح تم آج بچوں کے لیے نہیں ہو اور دو پیسہ کمانے کے دونوں آفس کا رخ کر دیا, یہ بچہ بھی تمہارا نہیں ہوگا, یہ بچہ دوسروں کا ہوگا, یہ بچہ دوسری عورتوں کے بازو میں جھولے گا جوان ہونے کے بعد. یعنی اخلاقی زندگی برباد ہو گئی. نوکری کی چاہت, لڑکی کو گھر سے باہر نکالنے کی وجہ سے ایک مرد میں دل نہیں لگتا. 50 مردوں کا چہرہ دیکھا جاتا ہے, دل نہیں لگ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ 4 بچے کی ماں دوسرے مردوں سے بھاگ رہی ہے. پہلے زمانے میں عورتیں جب جوان ہوتی تھی تو وہ اپنی آنکھیں شوہر کو دیکھتی تھی. جوان ہونے کے بعد اس کی آنکھ شوہر کا دیدار کرتی تھی, وہ شوہر کو ہی پنجی سمجھتی تھی, شوہر کے پیار کی بھوکی رہتی تھی. وہ اجنبی مردوں کو نہیں دیکھتی تھی, اجنبی مردوں سے دل نہیں لگاتی تھی. تو ان کے گھر میں غریبی رہتی تھی, مگر بادشاہوں جیسا سکون اللہ دیتا تھا. ان کے بال بچے ماں باپ کا پاؤں چوم کر, ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر حج مبرور کی سعادت حاصل کرتے تھے. ماں باپ کو بڑھاپے میں سہارا ملتا تھا اولاد سے. آج اولاد اجڑ گئی. اس میں یہ صاحب پھر سے ٹی شرٹ پہن کے دوسرے مردوں کا منہ دیکھ کر کے تو پیسہ کما کر کے یہ گھر سے باہر جانے والی خواتین نے اس طرح کا مسئلہ سماج میں کھڑا کر دیا. سکون ختم ہو گیا, طلاق زیادہ ہونے لگی, خلا کے واردات زیادہ ہونے لگے. نماز کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. طلاق کے بارے میں ادارے شریعہ کا سارا رجسٹر بھرا ہوا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, عورتیں جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ کام کرے, مرد جس کام کے لیے پیدا ہوا وہ کام کرے. مرد جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے, یہاں تو غریب گھرانے کی سڑی ہوئی بیٹیاں وہ بھی صاحب دماغ میں عیش پال رہی ہے. یہاں غریب گھرانے کا سڑا ہوا بیٹا گٹکا خور, بے نمازی اور عورتوں کی طرح لباس پہننے والا, عورتوں کی طرح لمبا بال رکھ کے ربڑ ڈالنے والا, یہ بھی سماج کے لیے بوجھ بن رہا ہے. مگر وہ زمانہ یاد کرے جہاں کا مرد باحیا ہوتا تھا, جس زمانے کی عورتیں باحیا ہوتی تھی, جس زمانے میں مالداروں کے گھر میں بھی تہجد گزاری ہوتی تھی, مالداروں کی بیٹیاں بھی تہجد گزاری فتماعت ہوتی تھی, ان کے دماغ میں بھی دینداری اور جنت کا نشہ ہوتا تھا. کس طرح سماج بدل گیا.
ذرا ملاحظہ کیجیے، جس طرح آج ہمارے یہاں ممبئی ہے، ہمارے یہاں بھونیشور ہے، ہمارے یہاں کلکتہ ہے، اسی طرح عراق کے علاقے میں بصرہ کا نام سنا ہوگا، کوفہ کا نام سنا ہوگا، کوفہ کا نام سنا ہوگا۔ بصرہ کے دیہات میں ایک مالدار آدمی کا باغ ہے، وہ باغ کروڑوں کا باغ ہے، یعنی اس میں ہزاروں کھجور اور انگور کے پیڑ لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح آج بھی شہر کا ماحول پردوشت ہو رہا ہے اور لوگ دیہاتوں میں اپنا فارم ہاؤس کھول رہے ہیں، یہ زمانہ آج سے 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں دیہاتوں میں کھیت ہوتے تھے، اس کھیت میں باغات ہوتے تھے، چنانچہ بصرہ شہر کا ایک مالدار اپنا باغ دیہات میں بنوایا تھا۔ اب اس باغ کی رکھوالی کے لیے ایک شخص انہوں نے ڈپوٹ کیا تھا، اس شخص کا نام تھا عبداللہ۔ اس شخص کا نام مبارک تھا۔ مبارک صاحب وہاں رہتے تھے، باغ کی رکھوالی کرتے تھے۔ گاؤں دیہات کی فضاؤں میں عبادت کرنے کا بڑا مزاج ہوتا ہے۔ وہ نوکر بھی وہاں میں رات میں تہجد پڑھتا تھا، نماز پنجگانہ پڑھتا تھا، ایمانداری سے کام لیتا تھا، وہ باحیا بن کے رہتا تھا۔ غریب ہے، مزدور ہے، زیادہ دولت کمانے کا نشہ نہیں ہے، مگر عبادت کرنے کا زبردست موقع دیہاتوں میں ملتا ہے۔ شہروں میں انتشار ہے، شہروں میں پولوشن ہے، شہروں میں ہنگامہ ہے، شہروں میں ساتھ الگ الگ علاقے کے لوگ ہیں۔ ہنگامہ عبادتیں جو دیہاتوں میں ہوتی ہیں، اسکول کالج مدرسہ کا قائم کرنے کا مزاج جو دیہاتوں میں ہوتا ہے وہ شہروں میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ مبارک نام کا وہ شخص اس باغ کی رکھوالی کرتا تھا، نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھتا تھا، میں اتنا بڑا ایماندار تھا کہ صاحب اس باغ میں کوئی چور نہ گھسے اور خود اپنی طرف سے اس باغ میں کوئی حق تلفی نہ ہو، ایمانداری سے رہتا تھا۔ جو شہر کا وہ مالک گاہے بگاہے ہفتہ 10 دن میں وہ دیہات آتا تھا اپنے باغ گھومنے کے لیے، کبھی اس دوست کو ساتھ لے لیا، کبھی اس دوست کو ساتھ لے لیا، پورے باغ کا نظارہ کرتا تھا۔ ایک بار شہر کے بڑے کھرپتی دوستوں کو لے کے وہ آیا، جس کا گھر شہر میں ہو، دیہات میں کروڑوں کا باغ ہو، اس کے دوست کا سرکل کوئی سڑے ہوئے نہیں تھے، وہ سب شہر کے پوش لوگ، بڑے بڑے اونچے لوگ، مالدار لوگ تھے۔ ان کو لے کے ساتھ میں بار آیا، کہا مبارک تم میٹھا انگور توڑ کے لاؤ، ہمارے یہ دوست اربپتی دوست ہیں، بڑے مالدار لوگ ہیں۔ مبارک نے سامنے والے پیڑ سے انگور کا خوشہ توڑا اور پلیٹ میں رکھ کے سامنے رکھ دیا۔ انگور کھٹا تھا، انگور کھٹا تھا۔ باغ کے مالک نے کہا مبارک میں نے تم سے کہا کہ بڑے مالدار لوگ ہمارے دوست آئے ہیں، اسے آج کا اسٹیج پر آج صاحب ڈاکٹر صادق صاحب آئے ہیں، جن کی زبردست کار، زبردست بنگلہ، صاحب ان کا اخلاق کردار ایسا ہے کہ مالدار ہونے کے باوجود عالموں سے قریب ہے، عالموں سے قریب رہتے ہیں، ورنہ ایک بندہ جو کروڑوں میں کھیلنے والا ہو وہ صاحب اسٹیج پر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، مولانا کو سراہنے کی کیا ضرورت ہے، ناظم کو سراہنے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو غریب ہیں مگر سڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو عالموں میں کھیلتے ہیں مگر دیندار ہوتے ہیں، علماء نماز ہوتے ہیں، دینداری اس میں ہوتی ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ وہ بصرہ کا وہ امیر وہ دیندار تھا، اس کے سارے دوست اربپتی وہاں آئے، کہا مبارک میں نے تجھ سے کہا تھا میٹھا انگور لا، یہ ہمارے دوست ہیں۔ مبارک پھر دوسرے درخت سے انگور توڑا اور سامنے رکھ دیا، وہ انگور بھی کھٹا تھا۔ اب باغ کا مالک تھوڑا سا بگڑا، کہا مبارک میں نے تجھ سے کہا کہ میرے اچھے اچھے دوست آئے ہیں، میٹھا انگور لاؤ۔ وہ تیسرے درخت کا انگور توڑا، پھر سامنے لا کے رکھ دیا، وہ انگور بھی کھٹا تھا۔ اب مبارک اب اس باغ کا مالک بگڑ گیا، کہا میں تم سے بار بار کہتا ہوں یہ ہمارے اچھے دوست آئے ہیں، اچھا انگور توڑ کے لاؤ، میٹھا انگور لاؤ، تم مان نہیں رہے ہو، تم کھٹا پہ کھٹا توڑ کے لا رہے ہو۔ اب مبارک کھڑا ہو گیا، کہا حضور یہ بتائیے میں کیسے جانوں کہ کس درخت کا انگور میٹھا ہے، میں کیسے جانوں اس درخت کا انگور میٹھا ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کے گھر میں مزدوری کرنے جاتے ہیں، اینٹ ہوتے ہیں، 500 روپے شام میں لے کے آتے ہیں، صاحب پینٹنگ کا کام کرتے ہیں، گھر میں کوئی دوسرا کاروبار کرتے ہیں، مالک جب تک رہتا ہے کام کرتا ہے، مالک جہاں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا وہ بیٹھ کے کھینی لگانے لگتا ہے، وہ بیٹھ کے رجنی گندھا کھانے لگتا ہے، وہ بیٹھ کے گپ شپ کرنے لگتا ہے، اور جہاں مالک آ گیا وہ فوری اٹھ کے کام کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال روزی جس کو مل رہی تھی اس حلال روزی کو بھی وہ حرام میں تبدیل کر رہا ہے، یعنی کام چوری کا مظاہرہ کر کے وہ رزق حلال کو حرام میں تبدیل کر رہا ہے۔ غریب لوگ 500 سال پہلے جنت جائیں گے امیروں کے مقابلے میں، کیوں؟ غریبوں پر حج فرض نہیں ہے، غریبوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، غریبوں پہ قربانی واجب نہیں ہے، غریبوں پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ غریب صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں جس میں پیسہ نہیں لگتا ہے، وہ روزہ رکھیں جس میں پیسہ نہیں لگتا ہے، روزہ نماز کریں، زنا سے شراب سے سود سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قیامت کے دن وہ مالدار جو حج کیا، زکوٰۃ نکالا، روزہ رکھا، قربانی کی، صدقہ فطر دیا، غریبوں کا علاج کروایا، ہزاروں کمبل غریبوں کو بانٹا، رمضان میں 1 لاکھ کو افطار کروایا، یہ مالدار بھی جنت جائے گا، مگر اس سے 500
500 साल पहले वो गरीब जन्नत चला जाएगा। इसलिए जाएगा कि अमीरों को रोक लिया जाएगा, तुम दो हिसाब, माल कहां से कमाया, माल कहां खर्चा किया, इसमें लग जाएंगे उनको 500 साल। तुमने ज़कात फर्ज हुई थी कितनी, तुमने निकाला कितना, हज फर्ज हुआ था कितने 25 साल पहले, तुमने 25 साल के बाद तुमने लेट से हज किया है, तेरे पास कारोबार में पूंजी थी, तुम्हारे घर में औरतों के ज़ेवरात थे, तुमने सबका पाई की सबकी ज़कात निकाली है निकाली, ये सारा हिसाब होगा। मालदार माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, ये हिसाब देने में लग जाएगा। और गरीब 500 साल पहले वो जन्नत चले जाएंगे। इसलिए मालदारी ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। मालदारी के लिए तड़पना, मालदारी के लिए बिलकना, मालदारी के लिए साहब बेईमानी करके चोरी डकैती करके दौलतें जमा करना, ये कमाल की चीज नहीं है। हलाल का माल खाएं, आप पर्दे में बाल बच्चों को रखे। बुजुर्गों ने कहा है हलाल खाकर अपनी औरतों को पर्दे में रखकर जो दुआ तू अपने मोहल्ले की मस्जिद में करेगा, हराम खाकर औरतें बेपर्दा घूमे, तू उसका बाप भाई बनकर जो खाने काबा जाके दुआ करेगा, वो जो दुआ काबा में कबूल न हो, वो दुआ तेरी मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगा। क्योंकि दुआ कबूल होने के लिए तुम्हारे घर की औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है, और दुआ की कबूलियत के लिए हलाल माल खाना जरूरी है। अगर औरतें बेपर्दा फिरी, हाजी साहब की बेटियां, हाजी साहब की बीवियां, ये अपना तो हज करके आ गए, और घर की इनकी बेटियां वो सर लिबास पहनकर शौहर के लिए फुहर बन के रहे, शौहर के लिए साफ खिलौना कपड़ा पहन के रहे, शौहर के लिए महकता हुआ बदन लेते रहे, शौहर के लिए साफ डैमेज कपड़ा पहन के रहे। और जब घर से बाहर निकलना पड़े, कहीं बाजार जाना पड़े, शादी की महफिल में जाना पड़े, वो देखिए लिबासों का मुकाबला। साहब भुवनेश्वर में मर्द का कपड़ा खोजने से नहीं मिलता, औरतों के कपड़ों की मंडी देखे। कलकत्ता में मर्दों को कुर्ता पैजामा की दुकान नहीं मिलती, औरतों की मंडियां देखे। क्योंकि सब बिजनेसमैन जान चुके हैं सारी औरतें अब कपड़ों की गिरदादा हो गई है। अब शादी ब्याह में कपड़ों का मुकाबला, एक कपड़ा यहाँ पहन लिया तो दूसरे यहाँ की शादी में वो कपड़ा पहन के जाएंगी, तो उनके रिश्तेदार की खवातीन बोलेंगी इनके पास ज्यादा कपड़ा नहीं है। इसीलिए हर शादी में अलग अलग कपड़ा, चाहे उनका शौहर मजदूरी करे, चाहे साल दूसरों के डकैती करके लाए, और अलग कपड़ा, अलग जेवर, अलग पायल, अलग नौशीर्षण होना चाहिए। मर्दों की जिद का जीना हराम कर दिया है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा था कि औरतों को अपने घर में रख, दूसरों के घर जाने न दे। इसीलिए अल्लाह ने कहा था वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, औरतें घर में ठहरी रहो, आवारा जमाने की औरतों की तरह आवारा मत फिरती रहो, तो जाहिलियत की औरतों की तरह। और जब से घर से बाहर निकलना शुरू किया है, मजार के नाम पे, जलसा के नाम पे, मजार पे जाना, जुमा की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं है, तो मजार पे जाना किसने जरूरी करार दे दिया? जमात से मस्जिद में आना जरूरी नहीं है, तो मजार पे जाना किसने जायज करार दे दिया? ईद और बकरीद की नमाज औरतों पे वाजिब नहीं है, तो मजार पे जाने का जवाब किसने दे दिया? जब जुमा जैसी नमाज फर्ज नहीं है ताकि पर्दे में रहे, जुमा से बेहतर है पर्दे में रहना। ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं है, उससे बेहतर है पर्दे में रहना। जमात से नमाज 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, पर औरत तन्हा घर में पढ़े उसको वही सवाब मिल जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, जमात वाजिब नहीं, ईदैन वाजिब नहीं, जुमा फर्ज नहीं, इनका पर्दे में रहना ज़ोहर पढ़ने, जुमा पढ़ने से बेहतर है। ये ज़ोहर पढ़ ले, ईद की नमाज ना पढ़े, इन पर वाजिब नहीं है। जब तो ईदैन वाजिब नहीं हुई तो दरगाहों पे जाना कैसे जायज हो गया? ये जब से घर से निकलती है दरगाहों के लिए हर कदम पे लानत बरसती है, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत। यही वजह है वो साहब दरगाहों पे जाके सर पटक पटक के रह जाती है, मुसीबतें उनकी बढ़ती चली जाती है। मस्जिद हमारी पाक है, मस्जिद में कोई औरत नहीं जाएगी, वरना हर सुबह सवेरे मौलाना चिल्लाए न चिल्लाए, वहां साहब नौजवानों की भीड़ लगी रहेगी। जिस तरह से मंदिरों में होता है, मैं मंदिर आई तुझसे मिलने के बहाने, वही काम मस्जिदों में हो जाएगा। हम तुझसे मिलने के बहाने मस्जिद आ गए, जिस तरह दरगाहों पे हो रहा है। दरगाहों पे औरतों का जाना नाजायज है, गुनाहों का काम है, ये इख्तिलाती मर्दों हराम है, ये पिकनिक पॉइंट है। इसलिए 2-4 सिक्के की खातिर औरतों को आने का परमिशन मत दे, वरना आज बेटियां तेरी बिगड़ रही है, दूसरों के साथ भाग रही है, दरगाहों के नाम पे सेनाकारी हो रही है, दरगाहों के नाम पे इस्मतदारी हो रही है, वैलेंटाइन डे के नाम पे इस्मतदारी हो रही है। इसलिए ए मेरी कौम, अल्लाह कहता है घर में ठहरी रह, मुस्तफा कहते हैं उस कौम के मर्दों की दुआ रद्द हो जाती है जिस कौम के पायल की आवाज गैर मर्दों के कान में जाए, और तय घर में रहे, घर को जन्नत बनाए, अच्छी औलाद पैदा करे। तुम भले ही घर में रहो, नमाज पढ़ने मस्जिद में जाओ, मगर मस्जिद का इमाम तेरी गोद में पैदा होता है, हौस तेरी गोद में पैदा होता है, तो तुम तेरी गोद से पैदा होता है, तो इमाम नहीं बनेगी, इमाम को जन्म देने वाली पाहया माँ बन जाएगी। जन्म
देने वाली माँ बनेगी, मुजाहिद को जन्म देने वाली माँ बनेगी। जरा देख उस कहानी को देख, वो भी तो मर्द थे, वो भी तो औरत थी, वो भी तो मालदार थे, वो भी तो गरीब थे, जरा उनके जीने का अंदाज क्या था। मुबारक ने जब कहा ये बता दीजिए कि मैं कैसे जानूं कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है, कहा क्या मतलब, कहा आपने कहा था यह मेरा बाग है, इसकी रखवाली करनी है, इसको देखरेख करना है, तो मैं देखरेख कर रहा हूं, मैं रखवाली कर रहा हूं। आपने कब कहा था कि मेरे बाग का अंगूर खा भी लेना? मैं जब अंगूर खाया नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा किस दरख्त का अंगूर मीठा है, किसका खट्टा है? रात के सन्नाटे में देहात में अकेला मुबारक रहता है, खरबों का बाग है, अब वहां मीठे मीठे अंगूर है, वह 2-4 मन अंगूर रात में तोड़ ले और दिन में किसी बाजार में जाके फरोख्त कर दे, कोई नहीं देखेगा। 1000 साल पहले की बात है, कोई सीसी कैमरा नहीं है, कोई उसके ऊपर में दूसरा साहब उसके ऊपर में गार्ड नहीं, सुपरवाइजर नहीं है, फिर कौन देखेगा? ईमान मजबूत हो तो वो समझता है कि मेरा रब देख रहा है, मेरा रब देखता है, जमीन देख रही है, जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी गतिविधि को एक्टिविटीज को नोट कर रही है। दोनों कांधे पे 2 फरिश्ते हैं जो मेरे अमाल को लिख रहे हैं। यहाँ आदमी बस सिर्फ कहलाने का मुसलमान है, बाकी ये सोचता नहीं कि मेरा खुदा मुझको देख रहा है। सामने तो जुब्बा और टोपी लेके बैठा है, अब बंद कमरे में नंगा होकर शरीर बन के नाचना शुरू कर देता है। तो वहां कोई मूवी तो नहीं देख रहा है, कोई उसका अकीदतमंद तो नहीं देख रहा है, दूसरों के सामने सूफी बनते हैं, अब बंद कमरे में चड्डी पहन के शरीर बन जाते हैं। जब अल्लाह देख रहा है तो मजमे में भी देख रहा है, तन्हाई में भी देख रहा है। इस जब ये तसव्वुर गहरा हो जाए तो बंदा सामने भी अल्लाह से डरेगा, 5 स्टार होटल में भी अल्लाह से डरेगा, वह गेहूं के खेत में भी अल्लाह से डरेगा, वह बाजार में भी अल्लाह से डरेगा, जहां अपने गांव का कोई आदमी नहीं देख रहा है वहां भी अल्लाह से डरेगा। बस सामने अमीर साहब है और सामने साहब फकीर साहब है, सामने पीर साहब है, और बंद कमरे में शादी ब्याह में लेन देन का सौदा हो रहा है। कभी खबरदार 10 लाख तू दे रहा है गाड़ी के नाम पे, पर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, अगर मालूम होगा तो रिश्ता टूट जाएगा। मैं कहता हूं खबीस मरदूद, तू लोगों से डर रहा है कि लोग ना जाने कि जहेज लिया है, अल्लाह से नहीं डरता है, रसूल पाक से नहीं डरता है। यही बातें हैं डिमेरिट जो मुस्लिम समाज को तबाह बर्बाद कर रही है। रसूल गौर से वो मुबारक कहा कि मैं कैसे जानूं कि किस तरह का अंगूर मीठा है। बाग के मालिक ने कहा क्या मतलब? कहा आपने तो रखवाली करने कहा था, खाने तो नहीं कहा था। कहा सच नहीं तो और क्या? कहा मुबारक तेरे जैसा ईमानदार, तेरे जैसा ऑनेस्ट, अल्लाह से डरने वाला इस जमाने में कौन नौजवान मिलेगा? मुबारक से बाप के मालिक ने क्या कहा? ए मुबारक ये बता दे क्या तेरी शादी हो गई है? मुबारक बोला मेरे जैसा गरीब आदमी जो आपके बाप में नौकरी कर रहा है, इसको कौन अपनी बेटी देगा? मैं तो मजदूरी कर रहा हूं आपके यहाँ। मगर जरा गौर से देखें, वह लोग जो अपनी बेटी जिसकी शादी 18 साल में होनी थी 48 साल में शादी नहीं हुई, क्यों? लड़का कमाने वाला मिल जाए, बड़ा बिजनेस करने वाला मिल जाए, चाहे शादी के बाद उसको दिन रात लत्तम चुत्तम करे, उसके माँ बाप को गाली दे, 2-4 साल के बाद तलाक दे या पेट्रोल डीजल छिड़क के उसको मार दे, सब चलेगा, मगर लड़का चाहिए नौकरी वाला। कोई कैरेक्टर नहीं ढूंढता, अल्लाह वाला नहीं तलाश करता। अल्लाह का डर इसके दिल में है कि नहीं? दिल है। अरबपति बाप का मालिक वो क्या बोला? मुबारक क्या तेरी शादी हो गई? कहा मुझको कौन अपनी बेटी देगा? मैं तो गरीब आदमी हूँ, शादी मेरी नहीं हुई है। मुबारक से बाप का अरबपति मालिक बोला तेरी ईमानदारी को देखकर मैं तो हैरत में पड़ गया हूँ, इस जमाने में ऐसा ईमानदार शख्स कहाँ मिलेगा? मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी का अक्द मैं तुझसे करा दूं, मैं अपनी बेटी तेरे निकाह में दे दूं। मुबारक ये नहीं बोला हुजूर हजरत आली जनाब आप कैसे अपनी बेटी मुझको दीजिएगा, नहीं ये नहीं बोला। मुबारक क्या बोला? मुबारक ये कहा, मुबारक उससे मुखातब होकर कहा हाँ अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर इसमें ताज्जुब की क्या बात है? यहूदी शादी में माल देखता है, यहूदी जो कि हरीस कौम है, लालची कौम है, वो शहर उजाड़ के कब्जा करने वाली कौम है, लोगों को कत्ल करके उसकी जगह जायदाद पे कब्जा करने वाली लालची हरीस कौम यहूदी है। इस कौम को अल्लाह ने कभी बंदर बनाया है, इस कौम को अल्लाह ने जलील किया है हमेशा, और जलील हमेशा रहेगी। उसके बावजूद चूंकि हिर्स इसमें बहुत ज्यादा है, दौलतों के हिर्स। क्या कहा उस मुबारक ने? हाँ यहूदी शादी में माल देखता है और नसरानी शादी में हुस्न देखता
دیکھتا ہے جمال دیکھتا ہے. کرسچنوں کی خصلت ہے خوبصورتی دیکھنا. چاہے عورت سڑی ہوئی ہو, اس کے دو چار حمل گر گئے ہو, چور دروازے سے ہاسپٹل میں, اسکول میں, کوچنگ سینٹر میں, سب چلے گا, مگر ناک لمبی ہو, چہرہ گورا ہو, آنکھ بڑی ہو. اس کے ہاں شراب پینا, زناکاری کرنا وہ سب عام ہے. اتنے کمزور لوگ ہیں, شراب جہاں ہے وہاں زنا عام ہے. اس لیے وہاں نصرانی کرسچن وہ خوبصورتی دیکھتے ہیں. کیا بولا مبارک؟ یہودی مال دیکھتا ہے اور نصرانی شادی میں خوبصورتی دیکھتا ہے. مسلمانوں کے بچے اگر صرف خوبصورتی دیکھیں, اخلاق نہ دیکھیں, یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. ان کی آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی. جس طرح ابھی انجینئر سے لے کے چپراسی تک سب کے دماغ میں جنون سوار ہے, میں چاہے کلو کیوں نہ رہوں, میری بیوی خوبصورت رہے. میں نوکری کرتا ہوں, 1 لاکھ مہینہ کماتا ہوں, میری بیوی بالکل خوبصورت رہے, بیوٹیفل گرل میرے. وہ نہیں سوچتا ہے کہ وہ بیوٹیفل رہے گی, وہ خود سوچے کہ میرا شوہر بھی ہینڈسم اور اسمارٹ رہے. کچھ نہیں, سب کی تمنائیں بڑی ہے, خوبصورت خوبصورت خوبصورت. کوئی دین نہیں دیکھتا, اخلاق نہیں دیکھتا, کوئی اخلاق کو ترجیح نہیں دیتا. جبکہ حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا, کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے. صرف حسن دیکھ کے شادی مت کرنا. سب نے اس کو نصرانی کی طرح, کرسچن کی طرح حسن دیکھنا شروع کیا. مبارک بولا, اے مالک, یہودی مال دیکھتا ہے, نصرانی جمال دیکھتا ہے, محمدی ایمان اور تقوی دیکھتا ہے. محمدی ایمان اور تقوی دیکھتا ہے. محمدی ایمان اور تقوی دیکھتا ہے. یہودی مال دیکھتا ہے, نصرانی خوبصورتی دیکھتا ہے, مگر مسلمان تقوی دیکھتا ہے, پرہیزگاری دیکھتا ہے. وہ مالک کے بات سننے کے بعد اور مست ہو گیا. کیا اسلامی سوچ ہے اس کی. شہر کے سارے ارب پتی سے سب ان کے جذبات کو دیکھ کر خوش ہو گئے. کہا مبارک تم یہی رہو, میں جاتا ہوں شہر, ذرا میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں, اس کے بعد اگلی کارروائی کے لیے میں تیرے پاس پیغام خبر بھیجتا ہوں. یہ شہر گیا اپنی بیوی کے پاس. کہا دیکھو مبارک جیسا نوکر جو ہماری باقی رکھوالی کرتا ہے, اتنا بڑا ایماندار آنیسٹ تو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. ہمارے شہر کے ارب پتی دوست جتنے گئے تھے, سب ان کے تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر دنگ رہ گئے. اس کی ایمانداری کو, کہانی کو دیکھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میرے پاس اکلوتی بیٹی ہے, میں اربوں میں کھیلنے والا ہوں, کاش کہ میری دیندار بیٹی اس کی نکاح میں چلی جائے. یہ میرے دل میں خیال آتا ہے. یہ بتاؤ تیرا کیا کہنا ہے. مالدار تہجد گزار نیک پرہیزگار تھا. وہ ہمارے مالدار کی طرح جوکر نہیں تھا. ادھر شراب پی لیا, ادھر دوسروں کے مصنی کے گھر میں جا کے منہ مار دیا, ادھر طوائف کے کوٹھے پہ چلا گیا, ادھر ہوٹل بازی کرنے لگا. نہیں نہیں, وہ نیک پرہیزگار مالدار تھا, گھروں میں کھیلنے والا. بیوی سے مشورہ کیا, ورنہ یہ خیال تھوڑی پیدا ہوتا کہ اس ایماندار سے میرے ارب پتی کی بیٹی کی شادی ہو جائے. نہیں, یہاں تو صاحب سڑی ہوئی بیٹی بھی کھوجتی ہے کہ چہرے پہ داڑھی نہ رہے, اور صاحب اسمارٹ اپ ٹو ڈیٹ نوجوان رہے. وہ غریب گھرانے کی بھیک منگی کی بیٹی, وہ بھی, اس کو بھی داڑھی پسند نہیں ہے. ارب پتی کی بیٹیاں کیا پسند کریں گی. ہمارا غریب بھی چوپٹ ہے, ہمارا مالدار بھی چوپٹ ہے, ہمارا جاہل بھی چوپٹ ہے, ہمارا پڑھا لکھا بھی چوپٹ ہے. ذرا دیکھیں وہ سماج کیسا تھا. ارب پتی نے جیسے بیوی سے کہا تو اس کی بیوی تہجد گزار بیوی, نماز پڑھنے والی بیوی, وہ سڑے ہوئے گھر کی نہیں بلکہ ارب پتی کی بیوی تھی. مگر تہجد ہے, وہاں نماز ہے, وہاں درود ہے. جہاں اللہ سکھ شانتی دے, وہاں کی عورتوں کو تو جنت خریدنے کا موقع ملتا ہے. کام کرنے والی نوکرانی ہے, جھاڑو پوچھا لگانے والی نوکرانی ہے, وہاں تو عورتوں کو سجدہ کرنا چاہیے. آج بھی میں نے بہت سارے ارب پتی گھرانے کی خاتون کو دیکھا ہے, سورہ ملک یاد ہے, سورہ مزمل یاد ہے, درود تاج یاد ہے, وہ تہجد پڑھ رہی ہے, فجر پڑھنے کے بعد اشراق اور چاس پڑھنے کے بعد مصلے سے اٹھتی ہے. جہاں اللہ نے سہولت دی ہے, آرام دیا ہے, ٹھنڈی کے موسم میں گیزر لگا ہوا ہے, گرمی کے موسم میں گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے, وہاں نماز کیسے قضا ہوگی. چلچلاتی دھوپ باہر ہے, اندر تو اے سی ہے, مسجد میں اے سی ہے. اس سماج کے سارے لوگوں کو نمازی بننا چاہیے, مگر کیا کرے, یہ دل بدلا رہے تب نا, نیکوں کی صحبت رہے تب نا. یہاں تو فلم دیکھ دیکھ کے چوپٹ ہو گئے, کافروں کا منہ دیکھ دیکھ کر چوپٹ ہو گئے. وہ عورت کیا کہتی ہے, میں بھی اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی جنتی رشتہ تلاش کرتی تھی, ایسا ہی رشتہ تلاش کر رہی تھی, مگر بیٹی سے پوچھ لیتی ہوں ان کی کیا رائے ہے. بیٹی تو جوان ہے, جوان بیٹی سے میں پوچھ لیتی ہوں دیکھیں ان کی کیا رائے ہے. باپ بولا میرے دل میں خواہش ہے, تم ماں ہو, تم بتاؤ تیرا
तुम्हारा क्या ख्याल है? माँ बोली मैं भी चाहती थी ऐसा लड़का मिले, मगर बेटी से जरा पूछ लेती हूँ। बेटी के पास पूछने गई, तुम्हारे बाप ने ऐसा ऐसा मंजर आज देखा, वो दंग रह गया। उनके दिल की ख्वाहिश है कि मेरी बेटी ऐसे जन्नती आदमी के निगाह में चली जाए, तो ये बताओ तेरी क्या राय है? अब वो बेटी ये ना बोली, नहीं मैं मर जाऊंगी, मैं सर टकरा के कर जाऊंगी, मैं पेट की पट्टी में मर जाऊंगी, मैं यहाँ से घर से भाग जाऊंगी। वो जो दो चार मर्दों से दिल लगाए, पहले चिट्ठी लिखती थी, आज मोबाइल से बात कर रही है। मोबाइल से बात करते करते माँ बाप की नाक कटा दिया। जो माँ 9 महीने पेट में रखती है, 2 साल तुम्हें जिगर पिलाती है, जो माँ 10 साल नर्स करके उसके पखाने पेशाब वाले कपड़े को धोती है, और जो बाप मेहनत मजदूरी करके और बच्चे को पालती है, वो लड़की जमात के साथ कैसे भाग गई, वो लड़की मुसहर के साथ कैसे भाग गई, वो लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ कैसे भाग गई? बरस 50-500 साल की इज्जत खानदान की मिट्टी में कैसे मिला दिया? ए बेटियों, जरा देखना कि तेरी माँ का तेरे पाले में क्या रोल रहा है। ऐसा नहीं कि मुंह देखा बच्चा से भाग गए, उसके पीछे चले। आज मुसलमानों की बेटियां भाग रही हैं, उसके पीछे हार ही है। हमने उसकी तरबियत नहीं की, हमने उसको जन्नत और आखिरत की बात नहीं बताई। अब जरा देखिए, जहां आखिरत का चर्चा, हदीस का चर्चा, कुरान का चर्चा, नेकों का चर्चा हो रहा है, क्या कहती है वो बेटियां? नहीं मैंने यहाँ कैसे मैं जाऊं, उस मजदूर के कैसे काम में कैसे जाऊं? नहीं, वो बोली मेरे बाप की जो पसंद है, मेरी माँ की जो पसंद है, उसी पसंद पे मेरी पसंद है, उसी पसंद मेरी पसंद है। ए मेरी बेटियां, ए मेरी लड़कियां, तुम भी ये बोल, मेरे बाप की जो पसंद है वही मेरी पसंद है, मेरी माँ की जो पसंद है वही पसंद है। जो माँ बाप की मर्जी से हट के अपने लिए अपना बैल तलाश करती है, उसी के 50 टुकड़े करके उसका बैल भाग जाता है। उसी को होटल में बेसहारा छोड़कर 10 दिन निचोड़ कर उसकी जवानी को बेसहारा होटल का पेमेंट किए बगैर उसका बैल भाग जाता है। जो भी मोहब्बत की शादी करती है, 90% शादियां नाकारा होती है, इज्जत भी लूटती है, आग में जाती है, दुनिया भी गई और आखिरत भी उसकी बर्बाद होती है। इसलिए आंख को कंट्रोल में रख, बदन में गर्मी मत पैदा कर। यहाँ अरबपति घराने की तहजीब पढ़ने वाली बेटियां वो गैर मर्दों को आंख उठा के नहीं देखती है, और तुम जैसी फूहड़ बेटियां, एक तो बाप मजदूरी कर रहा है, माँ बेचारी पोछा लगा रही है, और यह सरी हुई बेटियां दूसरे मर्दों से मोबाइल पर चक्कर चला रही है, उसी मोबाइल देख देख के भाग रही है। उसका जिम्मेदार माँ बाप भी है। आप गरीब है तो क्या हुआ, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिए, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिए। नहीं देखा वो गरीब ईमानदार मुत्तकी आदमी था, 4 बेटियां थी, चारों बेटियां पर्दे में रहती थी। एक बार मजदूरी करने गया, काम नहीं मिला, 3 दिन से घर में फाका था। बेटी बेचारी निकली घर छोड़कर पीछे दरवाजे से बाजार चली गई, ताकि कोई देखे नौजवान मेरे करीब आए, मैं 4 दिन से भूखी हूँ, मैं खाना खाऊं। वह दिन भर बाजार में रही, कोई नौजवान करीब नहीं आया, आंख उठा के नहीं देखा। शाम रोटी में जब आई, बाप बोला कहाँ गई थी? वो बोली अब्बा हुजूर भूख ने मुझको निकाला था, मैं भूखी हूँ कई दिन से, आप खिला नहीं रहे हो, मैं भूखी हूँ, मैं बाजार गया था, शायद कोई नौजवान मुझको देखे। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं बाजार में खड़ी रही, भीड़ भाड़ वाले बाजार में, कोई नौजवान मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखा। बाप क्या बोला? ए बेटी, कैसे कोई तुझको बुरी निगाह डालेगा? मैं तेरा बाप आज तक किसी दूसरे की बेटी पे बुरी निगाह नहीं डाला। कैसे लाजवाब क्या खिताबत हो रही है, बाप पे बुरी निगाह डालेगा? इसलिए एक मर्दो, तुम दिल्ली बंबई में काम करते हो, ऐसा नहीं कि वहां जाके फाहिशा औरतों के कोठे पे अटेंड करो और तेरे घर में तेरी बेटी तेरी बीवी की इज्जत बची रहे। नहीं होगा ऐसा। इस हाथ से करो, इस हाथ से उसका बदला मिलता है। यहाँ जैसा काम करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉट है। इसलिए अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी जवानी पे कंट्रोल रखो, निगाहों पे कंट्रोल रखो, शर्मगाहों पे कंट्रोल रखो। जरा देख वो अरबपति की बेटी क्या बोलती है, जो मेरे बाप की पसंद है, मेरी माँ की पसंद है, मैं उसी पे सरे तस्लीम झुका देती हूँ। शहर के तमाम मालदारों से मशवरा लिया कि मुबारक जैसा ईमानदार लड़का मैं उसका अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, आप लोगों की क्या राय है? समाज के आज अगर मैं किसी से पूछूं, एक ईमानदार लड़का है, मैं अपनी बेटी का अक्द करना चाहता हूँ, मेरा अपना भाई मशवरा नहीं देगा, ईमानदार है मगर पैसा कहाँ से लाएगा? मेरे दोस्त मशवरा नहीं देंगे, ईमानदार है पैसा कहाँ से लाएगा? मैंने अभी अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में अपने एक रिश्तेदार से पूछा, वो मैंने कहा हाफिज कारी आलिम है लड़का, कहीं भी रहेगा तो पैसा कमा लेगा, नमाज रोजे की पाबंदी करेगा, मेरी बेटी को मोटरसाइकिल पे लेके कहीं घुमाएगा तो नहीं, अपने घर में टेलीविजन तो नहीं रखेगा, मेरा 4 मंजिला मकान है, एक टेलीविजन मेरे घर में नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का रिश्ता नेक लोगों के यहाँ हो जाए। वो बोला कमाता क्या है, पैसा कितना है, मौलाना मौलवी होने से क्या होगा, माल कहां से आएगा? ये रिश्तेदारों का मशवरा है। मगर जरा देखें, जैसे बाप चौपट माँ चौपट,
चौपट, बिटिया चौपट, वैसे ही समाज चौपट। लेकिन अब बाप लाजवाब, माँ लाजवाब, बेटी लाजवाब, समाज भी लाजवाब था। समाज का अरबी बोला कि जब ऐसा मुत्तकी लड़का मिल रहा है तो मुबारक हो ये रिश्ता, मुबारक हो ये रिश्ता, ये रिश्ता मुबारक हो। शहर के मालदारों को जमा किया गया, मुत्तकी परहेजगार वलियों को बुलाया गया, मुबारक को वहां से देहात से शहर बुलाया और अपनी अरबपति बेटी का निकाह उस मुबारक जवान से कर दिया। सारे शहर में चर्चा हो गया, मुबारक जैसा मुत्तकी दामाद इनको मिला है। मालूम है जब मुबारक अपनी उस परहेजगार बीवी के साथ रहने लगी, माल से कुछ नहीं होता। जहां ज़िना हो, जहां शराब हो, वहां खरबों की बिल्डिंग हो तो शैतान का अड्डा है। लेकिन जहां तकवा है, परहेजगारी है, मिट्टी का घर है, 2 दिन का फाका है, उस घर की ज़ियारत के लिए आसमान से फरिश्ता नाज़िल होता है। असल चीज तकवा है। मुबारक जब अपनी बीवी के साथ दिन गुजारने लगे तो अल्लाह ने उनकी जिंदगी में एक गुलाब खिलाया। वह गुलाब कौन था? उस गुलाब का नाम तुम भी जानते हो, सारी दुनिया जानती है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा बुजुर्ग वलियों का सरदार जब बाप मुबारक था तो अल्लाह ने अब्दुल्ला जैसा मुहद्दिस अता फरमा दिया। सारी दुनिया जान रही है। इसलिए मेरी कौम अगर तू चाहती है कि मेरा बच्चा शरीफ हो, नेक हो, परहेजगार हो, हमारा समाज चोरों से नहीं शरीफों से भर जाए, तो शादी ब्याह में चोर लड़की नहीं, शरीफ लड़की करना होगा, परहेजगार लड़की करना होगा, चेहरा नहीं देखना होगा, आधा तो अतवार देखने होंगे। नेकी को फरोग दे, तकवा को फरोग दे, फकवा को फरोग दे, फिर क्या होगा? तेरा बच्चा टकेत ही पैदा होगा, गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम राजा पैदा होगा, गुलाम आला पैदा होगा, गुलाम मुजाहिद पैदा होगा। अगर ऐसा हो गया तेरा कलेजा ठंडा होगा, आंखें ठंडी होगी, तू रहेगा फूस के घर में, बादशाही तेरी जिंदगी पे रश्क करता हुआ नजर आएगा। लाजवाब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या खिताबत हो रही है, लाजवाब जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को मुत्तकी लोगों से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी जिंदगी से रोशनी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने घर को रश्क जन्नत बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।